السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب۔ وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وآلہ وسلم: الحج المبرور لیس له الجزاء الا الجنہ، او کما قال صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ و فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا ہی ہو، شاعر کہتا ہے برے سے برے نصیب والا کیوں نہ ہو، نصیب کیسا ہی ہو، نام محمد لے کر خدا سے جو مانگو ضرور ملتا ہے۔ میرے انتہائی قابل احترام حجاج کرام، خواتین و حضرات، اللہ تعالی ہم سب کے سفر کو انتہائی مبارک فرمائے، ہم سب کی زندگیوں کے بدلنے کا ذریعہ فرمائے۔ حج کا لفظی ترجمہ جو عربی ڈکشنری ہمیں بتاتی ہے وہ ہے اپنے نفس کو قابو کرنا۔ فجعلت احج نفسی، میں نے اپنے نفس کو قابو کر لیا۔ یہ اس کے لیے عربی میں بولا جاتا ہے، ہم تو حج کا لفظ حج کے لیے بولتے ہیں، عربی میں نفس کو قابو کرنے کے لیے حج کا لفظ بولا جاتا ہے۔ فجعلت احج نفسی، میں نے اپنے نفس کو قابو کر لیا۔ آج ہم دو طرح کی چیزیں آپ کے سامنے عرض کریں گے، ایک حج کے مناسک اور ایک حج کی روح اور حج کی حقیقت۔ سب سے پہلے حج کے مناسک میں عرض کرنا چاہوں گا کہ عمرے میں کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، حج میں کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں۔ اس کے بعد پھر اس حج کو ظاہری طور پہ تو ہم نے پورا کر لیا، جیسے نماز ظاہری طور پہ پڑھتے ہیں، کیا ہماری 2 رکعت بھی ایسی ہوئی ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں؟ اس کے لیے اندرونی اصلاح نفس اور اپنے نفس کو قابو کرنا، من چاہی کو ختم کرنا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی میں آنا، اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ آپ حضرات اگر تھوڑا سا ساتھ دیں گے تو یہ تھوڑی دیر کا مذاکرہ میری آپ کی زندگی کے بدل جانے کا ذریعہ بن سکے گا اس مالک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ۔ عمرے میں 2 چیزیں فرض ہیں، 2 واجب ہیں۔ آپ نے بھی ان چیزوں کو میرے ساتھ دہرانا ہے اور اس کی فضیلت سن لیں کیوں دہرانا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اللہ نے میرے اوپر رحمتیں برکتیں اتاری، میں اپنے ہر اس امتی کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ جو میرا امتی، مرد ہو یا عورت، حاجی ہو یا غیر حاجی، نمازی ہو گناہ گار ہو، جو بھی میرا امتی دوسروں تک خیر کی باتوں کو پہنچائے گا، میں اللہ کا محبوب یہ دعا دیتا ہوں کہ اللہ اس پہ بھی وہی رحمت نازل فرمائے جو رب میرے پر اتار رہا۔ تو اس لیے آپ حضرات اس کو سیکھنا ہے تاکہ ہم سیکھ کر دوسروں کو بھی بتانے والے بن جائیں۔ تو عمرے میں 2 فرض ہیں، 2 واجب ہیں، فرما دیجئے۔ وہ جو آخری محلے میں بیٹھے ہیں وہ بھی ذرا فرما دیں، تھوڑا سا بے شک اشارہ کر دیں، کتنے فرض ہیں جی؟ اور واجب کتنے ہیں؟ پہلا فرض احرام باندھنا، پہلا فرض، دوسرا فرض طواف کرنا، پہلا واجب صحیح کرنا، دوسرا واجب سر کے بال منڈوانا۔ خواتین ایک پورے کے بقدر بال کاٹیں گی، مرد حضرات سر کے بال منڈوائیں گے۔ تو یہ 2 فرض 2 واجب۔ پہلا فرض احرام باندھنا۔ احرام کسے کہتے ہیں؟
احرام کسے کہتے ہیں؟ دو سفید، تو خواتین کیا باندھیں گی پھر؟ اور بھئی احرام دو سفید چادروں کا نام نہیں ہے، سارے فرما دیجئے، احرام دو سفید چادروں کا نام، احرام کہتے ہیں نیت کر کے تلبیہ پڑھنے کو۔ احرام کسے کہتے ہیں؟ یہ احرام ہے۔ چادریں 1000 مرتبہ کھول دیں، بند کر لیں، اس سے احرام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خواتین اپنا سکارف 1000 مرتبہ کھولیں، بند کریں، اس سے احرام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ضرورت پڑے آپ احرام تبدیل کر سکتے ہیں، کھول سکتے ہیں، واش روم گئے ہیں کھولنے کی ضرورت ہے، اس کو کھول سکتے ہیں۔ ان چادروں کے باندھنے سے یا کھولنے سے احرام پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض دفعہ احرام ناپاک ہو جاتا ہے، بعض دفعہ ضرورت پڑتی ہے، لیکن ذہن میں یہ بیٹھا ہوا کہ چادریں کھولی تو احرام کھل جائے گا، اس لیے کھولتے نہیں۔ تو اس لیے اس چیز سے ہم نے بچنا ہے۔ یہ ذہن میں جب مسئلہ ہوگا تو ہمیں جب ضرورت پڑے گی، بعض دفعہ چادریں ناپاک ہو جاتی ہیں تو کیا کریں گے؟ اس کو کھولیں گے اور دوسری چادریں پہن لیں گے۔ اور جس انسان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ سفید چادریں باندھنا ہی احرام ہے، تو وہ ناپاک ہونے کے باوجود، میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، ایک بزرگ تھے، ان کے کپڑے احرام ناپاک کے، احرام کی چادریں ناپاک ہو گئی۔ میں نے کہا حضرت یہ چادریں مجھ سے لے لیں اور آپ یہ تبدیل کر لیں، اس کو دلوا لیجیے گا۔ کہنے لگا نا پتر میں بڑا اوکھا حج کرنا ہے، کھول لیا تھا حج احرام کھول جانا ہے۔ بڑیاں منتیں کیتی ہیں پر بابا جی نے میری کوئی نہ مانی۔ تو اس لیے اس بات کو ذہن نشین فرما لیجئے، احرام کس چیز کا نام ہے؟ نیت اور تلبیہ۔ نیت کرنی ہے اور تلبیہ پڑھ لینا ہے۔ گھر سے جب آپ لوگوں نے جانا ہے، ہم نے حج تمتع کا مذاکرہ عرض کرنا ہے۔ حج افراد، قران، حج کی 3 قسمیں ہیں، وہ اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ بعد میں پوچھ لیجیے گا۔ حج تمتع اس کو کہتے ہیں کہ جاتے ہوئے عمرہ کرنا، جاتے ہوئے عمرہ کرنا، اور تمتع کہتے ہیں عربی میں فائدہ اٹھانے کو۔ جاتے ہوئے عمرہ کر لیا، ایک ہی سفر میں ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، پہلے عمرہ کر لیا اور پھر کیا کر لیا؟ حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھیں گے اور حج کر لیں گے۔ تو پہلی چیز کیا؟ گھر سے کپڑے آپ نے تبدیل کر لیے، بال ناخن وغیرہ صفائی کر لی، جیسے عید کے موقع پہ، جمعے کے موقع پہ ہم اہتمام سے تیار ہوتے ہیں۔ اور ایئرپورٹ پہ جب چلے گئے، وہاں جا کے جب آپ کا کنفرم ہو جائے کہ فلائٹیں بعض دفعہ ایک دن ڈیلے ہو جاتی ہیں، تو جب کنفرم ہو جائے، بورڈنگ کارڈ مل جائے کہ آپ کی 2 گھنٹے کے بعد فلائٹ ہے، 3 گھنٹے کے بعد، تو پھر آپ وہاں پر ایئرپورٹ پہ ہی 2 رکعت پڑھیں گے، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد نیت کریں گے۔ خواتین، وہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جن کو اللہ کا حکم آ گیا کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ بھی نیت کر لیں گی، احرام باندھ لیں گی، طواف جا کے تب کریں گی جب اللہ کا حکم آ جائے گا کہ اب نماز شروع کر لیں۔ اس لیے کئی ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بہت زیادہ اس مسائل میں پریشان ہو جاتی ہیں، مختلف دوائیاں یوز کی جاتی ہیں، اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ امی جان، امی عائشہ کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا تو رو پڑی، تو آپ نے فرمایا روتی کیوں ہو؟ یہ حوا کی بیٹیوں کے ساتھ یہ معاملہ چلتا آ رہا ہے اور چلتا رہنا، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں صرف نماز پڑھنا منع ہے، باقی مینا بھی جا سکتے ہیں اس حالت میں، مزدلفہ بھی، عرفات بھی، احرام بھی باندھ سکتے ہیں، سارے کام کریں گے، سوائے بیت اللہ کے اندر، مسجد کے اندر نہیں جا سکتے۔ تو نیت کر لی اور اس کے بعد تلبیہ پڑھ لیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان تلبیہ پڑھتا ہے، ما من مسلم یلبی الا من لبى عن یمینہ وشمالہ من شجر او حجر او مدر، جتنے بھی دائیں بائیں درخت ہیں، پتھر ہیں، ذرات ہیں، وہ بھی اس مسلمان کے ساتھ تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسلمان صرف 1 دن تلبیہ پڑھنے میں گزار دے، بات چیت نہ کرے، ضرورت پڑے تو چھوٹی موٹی بات کر لے، 1 دن کس میں گزار دے؟ تو سورج جب غروب ہوگا تو اکیلا نہیں غروب ہوگا، اس کے سارے گناہوں کو اپنے ساتھ لے کے غروب ہوگا۔ تو حاجی کا ترانہ تلبیہ ہے۔ نیت کر لی، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، کرتی ہوں، قبول فرما۔ اگر تو آپ لوگ مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو پھر عمرے کی نیت آپ مدینہ منورہ سے باندھیں گے، اور اگر آپ جدہ جا رہے ہیں، مکہ مکرمہ، تو پھر آپ یہاں سے عمرے کی نیت کر لیں گے۔ عمرے کی نیت کر لی اور اس کے بعد تلبیہ پڑھنا ہے، اور حاجی کا ترانہ ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بہترین حج وہ ہے العج والثج،
جس میں تلبیہ کثرت سے پڑھا جائے اور جس میں خون کثرت سے بہایا جائے، یعنی قربانیاں زیادہ سے زیادہ کی جائیں، بجائے اپنی اس میں فضول خرچی میں یا اپنی خواہشات کی ترتیب پہ پیسہ خرچ کرنے کی بجائے قربانیاں زیادہ سے زیادہ کی جائیں، اور تلبیہ جس میں کثرت سے پڑھا جائے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جس میں سلام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ ہر مسلمان نیت کرے کہ آج ہی سے میں اپنا مزاج بناؤں گا کہ ہر ایک کو کیا کرنا ہے، سلام کرنا ہے۔ خواتین کو، مرد حضرات مردوں کو، جو محرم آپس میں وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن خواتین یہ نہیں کہ ہر مرد کو جا کے سلام کرے، مرد خواتین کو، یہ نہیں، بلکہ مرد مردوں کو، خواتین کو، اور جہاں محرم ہے، والد ہے، شوہر ہے، بیٹا ہے، ان کو بھی سلام کریں، وہ ان کو سلام کریں۔ آپ نے فرمایا جو 25 مرتبہ سلام میں پہل کرتا ہے اللہ جل جلالہ اس کو شہادت کی موت عطا فرمائیں گے، اور جو سلام میں پہل کرتا ہے، انتظار نہیں کرتا کہ مجھے سلام کیا جائے، جو سلام میں پہل کرتا ہے تو کائنات کے اندر جس گناہ نے بڑے بڑے لوگوں کو تباہ کیا، اللہ اس بیماری سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ البادی بالسلام بریء من الکبر، سلام میں ابتدا کرنے والا اللہ تعالیٰ وہ بیماری جس کو تکبر کہتے ہیں، جس نے فرعون کو، شیطان کو، نمرود کو، قارون کو، ابو لہب کو، ابو جہل کو، سب کو تباہ کیا، اللہ اس بیماری سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ تو سلام میں پہل کرنا اور طعام میں پہل کرنا، طعام تو ویسے کھانے کو کہتے ہیں، میں سلام طعام اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے، کھانا نہیں، کھانا تو جانور بھی کھاتے ہیں، کھلانا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا سال جو کماتے تھے حج کے سیزن پہ سب حاجیوں پہ لگا دیتے تھے۔ ہم بھی نیت کریں کہ کم از کم اور کچھ نہیں ہو سکتا، جتنی میری حیثیت ہوگی میں زمزم کی بوتلیں بھر بھر کر، کھجوریں، زمزم، تسبیح، جو رب توفیق دے، قرآن پاک کے مصحف، قرآن پاک کے نسخہ جات، یہ میں لوگوں میں وہاں پر تقسیم کروں گا، لوگوں کو کھلاؤں گا، پلاؤں گا۔ جو وہاں کھلائے پلائے گا، رب اس کے لیے وہ دروازے کھولے گا جس کا میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ نیت کر کے جائیں، وہاں ہم نے کسی سے لینا نہیں بلکہ سب کو دینا ہے۔ لینا کس سے ہے؟ یہ سعودی حکومت کی طرف سے کنٹینر ہے، یہ جوس، یہ فلاں چیز، ہم نے کسی سے نہیں لینا۔ اگر کوئی زبردستی دے بھی جائے اس کی آگے تشکیل کر دیں، اس کی آگے ترتیب بنا دیں۔ ہم نے اپنی ذات کا خود کھانا ہے اور دوسروں کو بھی کھلانا ہے۔ یہ جذبہ جب لے کے جائیں گے خودداری والا، پھر اللہ عزتوں کی چوٹیوں پہ بھی اور رزق کی کثرتوں پہ بھی پہنچائیں گے۔ تو درخواست یہ کر رہا تھا کہ حج کے اندر ہم نے ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ تلبیہ کثرت سے پڑھنا ہے، خون کثرت سے بہانا، 4 کام، تلبیہ کثرت سے پڑھنا ہے اور قربانی کثرت سے کرنی ہے، سلام کثرت سے کرنی ہے، اور طعام لوگوں کو کھلانا پلانا کثرت سے ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان فی الجنت غرفا، جنت میں ایسی کوٹھیاں ہیں، یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، جس کے ظاہر سے باطن، باطن سے ظاہر نظر آئے گا۔ قیل لمن ہی یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب یہ فرما دیں یہ ملیں گی کس کو؟ ایسی کوٹھیاں جن کو جنت والے دیکھ کے بھی رش کریں گے۔ فرمایا لمن اطاب الکلام، اس شخص کو ملیں گی جو گفتگو کرے تو موتی بکھیرے، پیار سے بات کرے، محبت سے بات کرے، اپنائیت سے بات کرے، اور اطعم الطعام، ہر ایک کو کھلانے پلانے کا اس کو جذبہ ہو کہ جو اور کچھ نہیں، سادہ پانی تو ہر ایک سادہ پانی لا کے پیش کر دو، پوچھے بغیر۔ ہمارا تو سوال ہی ہوتا ہے تسی پانی تے نہیں پیو گے، وہ کوئی چول ہی ہوئے گا، جرا فیڑی منگے گا، بڑے کوئی ہوئے گا، کوئی پہلے کہتا ہے پانی تے نہیں پیو گے، روٹی تے نہیں کھاؤ گے، اور کتوں کہنا میں کھاؤں گا۔ جیسے کچھ آدمی بیٹھ کے روٹی کھا رہے تھے تو ایک آدمی آ گیا تو کہا جی کیا کھا رہے ہیں آپ لوگ؟ کہتے جی زہر کھان دے، غصے چو جڑا کھان دیا سی نا انہوں نہیں سی بٹھانا چاہتا، کہتے زہر کھان دے، کہتے تاڑے بعد اسی زندہ رہ کے کی کرنا، اسی بھی زہر کھانے ہیں۔ تو ہم اس طرح کا زہر کھلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ نہ ہو، بلکہ دل کے ساتھ ہم کھلائیں پلائیں۔ جو کھلائے پلائے گا، آپ نے کیا فرمایا؟ جنت میں ایسی کوٹھیاں جن کو جنت والے بھی رشک بری نگاہوں سے دیکھیں گے، وہ کن کو ملیں گی؟ جن میں 4 خوبیاں ہوں گی، بات کرے تو موتی بکھیرے، مسکرا کے بات کرے، اطعم الطعام، ہر ایک کو کھلائے پلائے، وافش السلام،
ہر ایک کو سلام کرے، وصلی باللیل والناس نیام، راتوں کو اٹھ کے اس وقت رو رہا ہو جب لوگ سو رہے ہوں۔ یہ 4 خوبیاں۔ تو ایسے ہی حج کے اندر 4 چیزوں کی کثرت کا حکم ہے، تلبیہ کثرت سے پڑھنا، قربانی کثرت سے، سلام کثرت سے، اور طعام کثرت سے۔ سلام، طعام، تلبیہ اور قربانی، یہ 4 چیزیں کثرت سے کرنی ہیں۔ کیا کیا جی؟ سلام، طعام، تلبیہ، بولیے سلام، طعام، تلبیہ فرمائیے، اور قربانی۔ سلام، طعام، تلبیہ اور قربانی، یہ 4 چیزوں کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ نیکی کی علامت ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کا حج قبولیت کی طرف جا رہا ہے۔ تو آپ حضرات نے ایئرپورٹ پہ پہنچ کر کیا کرنا ہے؟ چادریں گھر سے تبدیل کر کے آئیں، خواتین اپنا سکارف وغیرہ اس انداز میں کہ بال کوئی نظر نہ آئے، اس انداز میں۔ ویسے تو خواتین کا سب سے بہترین عمل، حضرت فاطمہ سے جو پوچھا گیا کہ عورت کا سب سے اونچا عمل کون سا ہے، اللہ میری اور آپ کی تمام پوری امت کی تمام ماؤں بہن بیٹیوں کو بی بی فاطمہ کی بیٹی بنائے، اس نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج تک کمیوں کوتاہیوں کو اللہ معاف فرما دے، آج سے نیت کر لیں، وہ بڑی کریم ذات ہے۔ تو بی بی فاطمہ سے پوچھا گیا کہ سب سے اونچا عمل، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا، تو کرتے کرتے کسی کو جواب نہ ہے تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ کے پاس گئے، پوچھا یہ سوال ہو رہا ہے، کیا جواب ہے اس کا؟ تو کہا اللہ یراہ الرجل و اللہ ترا، عورت کا سب سے اونچا عمل یہ ہے کہ اس کا چہرہ کوئی غیر مرد نہ دیکھے، اور پردہ کرتے ہوئے وہ مردوں کو نہ دیکھے، یہ عورت کا سب سے اونچا عمل ہے، یہ عورت کا سب سے۔ تو حضرت علی نے جب یہ جواب دیا تو آپ نے مسکراتے فرمایا یہ جواب تو میری بیٹی فاطمہ ہی دے سکتی ہے، اللہ میری آپ کو، میری آپ کی اور پوری امت کی بیٹیوں کو، ماؤں کو اللہ پاک بی بی فاطمہ کی بیٹی بنائے۔ گناہ گار ہم سارے ہی ہیں، جو ممبر پہ بیٹھا ہے وہ بھی گناہ گار، جو سامنے بیٹھا ہے وہ بھی گناہ گار، جو پہلی دفعہ حج پہ جا رہا ہے، جو ہزاروں دفعہ جا رہا ہے، سارے ہی ہم گناہ گار ہیں۔ اچھا گناہ گار وہ ہے جس کو اپنی غلطیوں پہ ندامت اور احساس ہو دے، معافی مانگ لے، 2 آنسو بہا دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الزر، رب کعبہ کی قسم جیسے دودھ تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا، اللہ کی قسم جو رب کی محبت میں، رب کے خوف میں 1 آنسو قطرے کا بہا دے، یہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ بیٹھے بیٹھے آپ تو پتہ کون لوگ ہیں، آپ کو اپنی قیمت کا اور اہمیت کا اندازہ نہیں۔ امام الانبیاء کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ یوں ہاتھ اٹھا کے اللہم اغفر للحاج، اے اللہ قیامت کی صبح تک جو تیرے گھر میں حج کرنے آئے، میں تیرا محبوب سفارشی ہوں، اس کے سارے گناہ معاف کر دینا۔ اور خالی اس پہ نہیں، اگلی سن کے اب حیران رہ جائیں گے، وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجِ، اے اللہ جس کے لیے حاجی ہاتھ اٹھا دے اس کی بھی بخشش کر دینا۔ آپ تو وہ عظیم لوگ ہیں، لیکن 2 آنسو بہا کے اپنا پچھلا کھاتا تو کراس لگوا لیں۔ حدیث پاک میں کہتا ہے عینان لا تصیبہم النار، 2 آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم میں کبھی بھی نہیں جائیں گی۔ عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کی محبت میں آنسو بہا دے، وعین غضت عن محارم اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے روک لے۔ یہ 2 کام جو آنکھ کر لے، رب کعبہ کی قسم یہ آنکھ کو اللہ وہ کچھ دکھائے گا ادھر بھی اور ادھر بھی جس کا تصور نہیں کر سکتے۔ جو چاہتا ہے کہ مجھے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو جائے، جو چاہتا ہے یہ 2 کام شروع کر دے، روزانہ رب کے سامنے آنسو بہانا شروع کر دیں، اور آج کے بعد حرام چیزوں کو دیکھنا چھوڑ دیں۔ سب سے بڑی حرام چیز دوسروں کے عیب دیکھنا، دوسروں کی کمیاں دیکھنا، سب سے بڑی حرام چیز۔ جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے مرنے سے پہلے ساری دنیا کے عیب نصیب ہو جائیں، کمیاں مل جائیں، وہ دوسروں کی کمیاں دیکھنا شروع کر دے۔ اللہ کی قسم مرنے سے پہلے یہ ساری کمیوں کے ساتھ ہی مرے گا، اس کے بغیر نہیں مر سکتا۔ یہ کس کس کا ارادہ ہے کہ ہم کمیوں سے پاک ہو کے دنیا سے جائیں؟ اللہ کا واسطہ ہے آپ کو، آپ کے اس حج کا واسطہ جس پہ آپ جا رہے ہیں،
کوئی چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے، کوئی بہن بھائیوں کو، کوئی معذوروں کو، کوئی مریضوں کو، پتہ نہیں کون کون سی قربانی سے آپ لوگ جا رہے ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے، اپنی زبانوں کو کنٹرول کر لیں، اپنی زبانوں کو اس کی لگائی ہوئی آگ ساتوں سمندر نہیں بجھا سکتے، اور اس کا ایک میٹھا بول ساتوں کڑوے سمندروں کو میٹھا کر دیتا ہے۔ یہ حج کی روح اور حقیقت پہ جب گفتگو ہوگی میں اس طرف آؤں گا۔ پہلے حج کے مناسک میں پورے کر لوں، عمرے اور حج کے اس طرف میں بعد میں آتا ہوں، لیکن دل ہی دل میں رونے کی کیفیت، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، جسے چاہا اپنے در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے فیصلے ہیں۔ دل ہی دل میں رونے کی کیفیت، خوشی کی کیفیت ہے، مالک میں اس قابل کا تھا۔ نہ غریب جا سکتا ہے، نہ امیر جا سکتا ہے، نہ درخواست نکلنے والا جا سکتا ہے، نہ بغیر نکلے والا جا سکتا ہے۔ ابھی بھی پتہ نہیں کیا رکاوٹ ہے، کوئی ایسا گناہ نہ ہم سے ہو جائے۔ یہ درخواست تو بڑی چھوٹی شے ہے، درخواست بڑی چھوٹی شے ہے۔ میں ایسے لوگوں کو ملا ہوں جو مکہ مکرمہ میں 20-30 سال سے رہ رہے ہیں اور کہتے ہیں اندر جان دا کی فائدہ ہے، اسی تو پیسے کمان آئے تھے۔ اس کی درخواست ہے کہ اپنی کیفیت کو رونے دھونے، ایک مجرم اپنے آقا کے پاس پیش ہونے جا رہا ہے، وہ کیفیت کو بنائیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام مالک وہ شخصیت ہیں کہ جن کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ ما بت لیلۃ الا ورأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عظیم لوگ تھے اللہ کی قسم کہ جس رات سویا ہوں آقا کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ وہ بھی لوگ تھے، ہم بھی ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں کو گندہ ہی اتنا کر لیا، آقا کا کیا دیدار ہونا ہے۔ قرآن کی تلاوت کی توفیق چھن گئی، تہجد میں رونا دھونا چھن گیا، دوسروں کے عیب جب سے دیکھنا شروع کر دیے، رب نے کہا جاؤ تم اس قابل ہی نہیں کہ تمہیں میں اپنے قریب بلاؤں، جاؤ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ ہاتھ پاؤں سے معذور اور زمین پہ گھسڑتا ہوا جا رہا، اور دوپہر کی شدت کہ ابھی اس کے رخساروں سے خون ٹپک کے باہر آ جائے گا، اتنی شدت۔ تو میں نے اس کو دیکھے کہا اتنی گرمی میں کوئی پرند چرند نظر نہیں آ رہا، تو کدھر جا رہا ہے؟ تو دیکھ کے کہنے لگا حضرت میں بیت اللہ جا رہا ہوں حج کرنے۔ کہ اتنی سخت گرمی، تھوڑا رک جا، تھوڑا رک جا۔ کہ نہیں حضرت مجھے بہت دیر ہو چکی ہے، مجھے جانے دیں۔ کہ اچھا 2 منٹ مجھے دے، میں تیرے لیے سواری کا بندوبست کر دوں، تو سواری پہ بیٹھ کے جانا۔ معذور تھا، دونوں پاؤں بھی نہیں بیچارے کے، دونوں ہاتھ بھی نہیں، گھسڑتا ہوا جا رہا ہے یوں۔ کہ رک جا، میں تیرے لیے سواری کا بندوبست کر دوں، تجھے باندھ دوں گا اور ساتھ کو غلام دے دیتا ہوں، تجھے لے جائے گا۔ تو یوں غصے سے دیکھا، کہا حضرت کبھی مجرم اپنے آقا کے پاس شان و شوکت کے ساتھ جاتا ہے؟ بھلا مجرم بھی اپنے آقا کے پاس پیش ہو رہا ہے اور شان و شوکت کے ساتھ سواریوں پہ سوار ہو کے آئے؟ نانا مجھے ایسے ہی جانے دیں، میں بڑا مجرم ہوں، میں بڑا گناہگار ہوں، میں نے یوں ہی جانا۔ چلتے چلتے حضرت بھی بعد میں حج میں پہنچے، اس کو کہا بھئی یہ بکری مخلوق ہے، کوئی سلام پیش کیا، وہ چلا گیا۔ اللہ کی شان مینا میں قربانی، کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کی جاتی ہے، اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ تو دیکھا کہ کچھ لوگ، ایک جمگٹا سا کھڑا ہے وہاں، لوگ جمگٹا سے وہاں لوگ کھڑے ہیں، یہ بھی وہاں پہنچے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ تو کیا دیکھتے ہیں وہی معذور دعا مانگ رہا ہے، رو رو کے، گڑ گڑا کے، آنسوؤں سے برا حال، چہرہ داڑھی تر ہے آنسوؤں سے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ میں تیرا معذور آدمی، میں تیرا محتاج آدمی، میں تیرا فقیر آدمی، میرے بس میں اور کچھ نہیں تھا، گھسڑتا ہوا تیری بارگاہ میں پہنچا، اپنے آپ کو گھسڑتے گھسڑتے سارا جسم زخمی ہو گیا، گرمی سے برا حال ہو گیا، اللہ ادھر پہنچا، سارے مناسک ادا کیے، مینا، مزدلفہ، عرفات، سب جگہ یوں گھسڑتا ہوا گیا۔ اے اللہ
اب تیرے بندوں نے قربانی دینی ہے، میں غریب آدمی، میرے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں، تو ان کے جانور قبول کر لے، میری جان قبول کر لے، اور کلمہ پڑھا اور دنیا سے چلا گیا۔ میرے عزیزو، جانے والے تو یوں جایا کرتے تھے، یہ عشق کا سفر ہے، تماشا نہیں ہے۔ پتہ نہیں کس گناہ کی وجہ سے پھر نہ کہیں رک جائیں، اس لیے یہ خوش نہ ہو کہ میری درخواست نکل آئی ہے، گڑ گڑا کے مانگتے رہے، اے اللہ، اے اللہ فضل فرما دے، اے اللہ کرم فرما دے، جن گناہوں کی نحوست سے تو نیکیوں کی توفیق چھین لیتا ہے، میرے وہ گناہ معاف فرما دے۔ اور سب سے زیادہ توفیق جو چھنتی ہے میرے عزیزو، وہ دوسروں کے عیب دیکھنے سے، دوسروں کی کمیاں دیکھنے سے انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے عیب کم ہیں میرے آپ کے، اس لیے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ دل ہی دل میں رونے کی کیفیت، اور یوں سمجھیں کہ ہم بیت اللہ پہنچ گئے۔ ابھی آپ کے ساتھ جب عمرے کا مذاکرہ کریں گے آپ، انشاءاللہ آپ یوں ہی محسوس ہوگا کہ آپ وہاں پہنچ چکے ہیں، آپ نے بس میرا تھوڑا سا ساتھ دینا ہے۔ باقی یہ حج کی روح اور حقیقت کی جو بات شروع ہوئی ہے، اس کو میں اگلے سٹیپ میں عرض کرتا ہوں۔ آپ ساتھ ایئرپورٹ پہنچ گئے، 2 رکعت پڑھ لیے، اور اس کے بعد کیا کہنا ہے؟ اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، کرتی ہوں، قبول فرما، آسان فرما۔ کیا کہنا ہے؟ اے اللہ میں عمرے کی قبول فرما، آسان فرما، اور اس کے بعد تلبیہ پڑھنا ہے، اور تلبیہ ایسے پڑھنا ہے کہ جیسے واقعی کوئی عاشق آیا ہوا ہے، مجنون آیا ہوا ہے، جنون والا آیا ہوا ہے۔ ایک دفعہ میں پڑھتا ہوں، پھر آپ میرے ساتھ پڑھیے گا، پھر بعد میں 2 دفعہ آپ نے خود پڑھنا ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 2 دفعہ آپ خود پڑھیے اونچی آواز سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لبیک کا لفظی ترجمہ ہے میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ یہ 4 دفعہ آیا تلبیہ کے اندر، میں حاضر، میں حاضر، میری جان حاضر، میرے مال حاضر، میرے جذبات حاضر، میرا سب کچھ حاضر تیری بارگاہ میں۔ اے اللہ یہ گناہ گار بندہ تیرے ساتھ صلح کرنے کے لیے آ رہا ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ اے اللہ یہ گناہوں سے لت پت، اس قابل نہیں ہوں، اے اللہ درخواست پیش کرو۔ حضرت بلال رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، پوچھا لوگوں نے کہاں جا رہے ہیں؟ بڑی عجیب شخصیت گزری ہے۔ پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا لوگوں کی صلح کرانے جا رہا ہوں اللہ کے ساتھ بازار میں۔ واپس آئے کہ کیا بنا؟ کہا اللہ تیار ہے، لوگ نہیں مان رہے۔ اگلے دن دیکھا پھر جا رہے ہیں، بچ کا سا اٹھایا ہوا ہے۔ کہا جی کہاں جا رہے ہیں؟ کہا قبرستان جا رہا ہوں اللہ کی صلح کرانے کے لیے لوگوں کے ساتھ۔ واپس آئے کیا بنا؟ کہا اب اللہ نہیں مانتا، لوگ تیار ہیں اب اللہ نہیں مان رہا۔ تو یہی وقت ہے، پتہ نہیں شاید میری آپ کی زندگی کا یہی آخری لمحے ہوں۔ تو لبیک کا کیا ترجمہ ہے؟ اللہ میں کٹ چکا ہوں تو اس سے اب جڑنا چاہتا ہوں، میری جان بھی حاضر، میرے مال بھی حاضر، میرے جذبات بھی حاضر، میرا وقت بھی حاضر، میرا سب کچھ قربان تیرے لیے، لبیک۔ اور لفظ اللہم جب بولیں تو منہ بھر کے پتہ لگے اللہ کا لفظ بولا جا رہا ہے۔ کیسے بولنا ہے؟ اللہ۔ قرآن پاک کی آیت ہے انما المؤمنون، میرے پتہ کون ہے؟ الذین اذا ذکر اللہ، ان کے سامنے جب میرا ذکر آتا ہے وجلت قلوبہم، تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ہمارے دل کانپ اٹھے، اللہ کا نام آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتہ انسانی صورت میں امتحان لیتے ہوئے، اس نے کہا اللہ، کیا کہا؟ ذرا منہ بھر کے محبت کے ساتھ بولیے، پھر بولیے ایسے کہا اللہ کا اتنا خوبصورت نام، ایک دفعہ پھر لے لو
اور میں تمہیں آدھی بکریاں دیتا ہوں، آدھی بکریاں دے دی، پھر کہا ایک دفعہ پھر لے لو، کہا آدھی بکریاں اور دیتا ہوں، اور پھر کہا ایک دفعہ پھر کہہ لو، کہا اب کیا دو گے؟ کہا بکریوں کے لیے نوکر کی ضرورت ہے، میں تمہارا نوکر بن جاؤں گا۔ بکریوں کے لیے تمہیں نوکر کی ضرورت ہے نا، میں تمہارا نوکر بن جاؤں۔ تو اللہ کا نام آئے تو دل کانپ اٹھے، اللہ سے ڈر جائیں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے ڈر میں، اللہ کی شفقت، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی محبتیں، اللہ کی مودتیں، اس کے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ خالی معاف کرنے والا نہیں ہے، وہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے پیار کرنے والا ہے میرے آپ سے۔ تو اس انداز میں لبیک اللہم لبیک کیسے بولنا ہے؟ لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے مالک تمام تعریفیں بھی تیرے لیے، تمام نعمتیں بھی تجھ سے ملتی ہیں، تمام ملک بھی تیرے ہیں، تیری نہ ذات میں کوئی شریک ہے نہ تیری صفات میں کوئی شریک ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی ہمسر نہیں، لم یکن لہ کفوا احد، تیرا کوئی ہمسر نہیں، لا وزیر لہ ولا مشیر لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ، نہ تیرا وزیر ہے، نہ تیرا کوئی مشیر ہے، نہ تیری کوئی مثل ہے، نہ تیری کوئی مثال ہے۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، تمام حمد و ثنا تیرے لیے ہیں، آسمانوں میں بھی، زمین میں بھی، ہر جگہ، ہر خطے میں، ہر ذرے میں، ہر شے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے تیری ہی تو تسبیح اور حمد و ثنا بیان کر رہی ہے۔ وَلَهُ الْعَظْمَةُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تیری ہی تو عظمتیں ہیں۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو ہی بادشاہوں کا بادشاہ، جسے چاہے عزت کی چوٹیوں پہ پہنچا دے، جسے چاہے ذلت کی کھائیوں میں پہنچا دے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، مردے سے زندہ، زندے سے مردہ، اور جس کو جتنا چاہتا ہے رزق دیتا بھی ہے، لیتا بھی ہے، تو ہی ہر چیز پہ قدرت والا ہے۔ یہ جب اللہ بولیں، اللہ کے جتنے صفاتی نام ہیں، اللہ کہنے سے گویا کہ ہم نے الرحمن کو بھی پکارا، الرحیم کو بھی پکارا، الملک کو بھی پکار لیا، القدوس کو بھی پکار لیا، السلام کو بھی پکار لیا، المؤمن کو بھی پکار لیا، المہیمن کو بھی پکار لیا، العزیز کو بھی پکار لیا، الجبار کو بھی پکار لیا، المتکبر کو بھی، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، العلیم، اس جتنے جل جلالہ، جتنے اس کے صفاتی نام ہیں، ہم ایک دفعہ جب کیا کہتے ہیں؟ اللہ، تو ہم نے گویا کہ جتنے اللہ کے نام ہیں سب سے اس کو پکار لیا۔ اس لیے آپ دیکھیں نماز کی ہر حرکت میں کیا پڑھنے کا حکم ہے؟ اللہ اکبر۔ کیا پڑھنے کا حکم ہے؟ قیام کر رہے ہیں اللہ اکبر، رکوع میں جا رہے ہیں اللہ اکبر، سمیع اللہ، اللہ، پھر سجدے میں جا رہے ہیں اللہ اکبر، اٹھ رہے ہیں اللہ اکبر۔ یہ کیوں؟ بار بار اللہ اللہ۔ ایک دفعہ اللہ کہنے سے اللہ کی جتنی تعریفیں آج تک جو کی گئیں، ساتوں زمین آسمان، یہ ساتوں زمین آسمان، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں کس چیز کے لیے؟ آسمانوں پہ لکھا جائے، کلموں سے لکھا جائے، آسمان پہ لکھا جائے، اور سارے سمندر سیاہی، سارے درخت قلم، سارے انسان جنات لکھنے والے، رب کعبہ کی قسم، سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی عظمت کی ابھی ابتدا بھی نہیں ہوگی، ساتوں سمندر خشک ہو جائیں گے۔ لیکن جو انسان ایک دفعہ کہتا ہے کیا؟
اس نے آج تک جتنی تعریفیں اللہ کی ہوئی ہیں ہوں گی سب کے ساتھ پکار لیا، اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ دل تھوڑا سا ہل جائے، لبیک اللہم پڑھیں یا ویسے اللہ پڑھیں تو دل ہمارا ہل جائے، یہ کیفیت کے ساتھ ہم نے تلبیہ پڑھنا ہے۔ اور تلبیہ پڑھتے پڑھتے ہم بیت اللہ پہنچ گئے، راستے میں نمازیں پڑھتے ہوئے تلبیہ پڑھتے ہوئے ہوٹل میں سامان رکھیں، کچھ آرام کرنا ہے آرام کریں، اب آپ نے عمرہ شروع کرنا ہے، جا کے طواف شروع کرنا ہے۔ ہمارا پہلا فرض تھا کیا تھا؟ احرام باندھنا۔ پہلا فرض کیا تھا؟ احرام باندھنا۔ دوسرا فرض طواف کرنا۔ پہلا فرض احرام ہم نے باندھ لیا اپنے ایئرپورٹ پہ ہی، اور احرام باندھتے ہی 7 طرح کی پابندیاں اور بھی ہیں، لیکن عام طور پہ یہ 7 پابندیاں پیش آتی ہیں، اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ عمرے کے احرام میں بھی، حج کے احرام میں بھی، نمبر 1 سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا، سارے فرما دیجئے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 بند جوتا نہیں پہننا۔ نمبر 3 سر اور چہرہ نہیں ڈھانپنا۔ بند جوتے سے مراد یہ ہے کہ یہ اوپر والی ہڈی ہے یہ نظر آنی چاہیے، اوپر والی جو ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے یہ نظر آنی چاہیے، جیسے کینچی چپل بندہ پہن لیتا ہے تو بیچ میں ایک ہڈی ابری ہوتی ہے نا، وہ نظر آنی چاہیے، یہ مراد ہے۔ آپ مختلف جوتے آج کل نکلے وہ آپ پہن سکتے ہیں، لیکن اوپر ابری ہڈی وہ نظر آنی چاہیے۔ تو پہلی پابندی کیا ہے؟ سلا ہوا کپڑا، بند جوتا۔ نمبر 3 سر اور چہرہ۔ یہ پہلی 3 پابندیاں صرف مرد حضرات کے لیے، خواتین جون سے مرضی کپڑے، البتہ درخواست کروں گا بڑے ادب سے، اگر باریک کپڑے پہنے یا ٹائٹ کپڑے جس سے جسم کی حیت نظر آئے تو انتہائی گناہ گار ہوں گی۔ بعضوں نے لکھا کہ طواف بھی نہیں ہوگا، خاص طور پہ جس باریک دوپٹے سے بال نظر آ رہے ہوں یا بال سنبھالے نہ نیچے لٹک رہے ہوں یا بازو اوپر کر لیں، خاص طور پہ طواف کے دوران، تو یہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، طواف شمار نہیں ہوگا، اس کا خاص طور پہ اہتمام فرمائیں گے۔ البتہ خواتین جون سے مرضی کپڑے، جون سا مرضی جوتا، اور سر ڈانپیں گی، چہرہ ڈانپیں گی نہیں، لیکن پردہ ضرور کریں گی۔ امی جان امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال حج کرتی تھی، لیکن کبھی کسی غیر نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا، گھونگھٹ کر لیتی تھی۔ یا تو گھونگھٹ کریں یا پی کیپ ملتا ہے اس کو پہن لیں اور اس کے اوپر اپنا نقاب پھینک لیں، تاکہ چہرے پردہ بھی ہو جائے اور چہرے کے ساتھ کپڑا بھی نہ لگے۔ یہ کہنا دل صاف ہونا چاہیے، سارے حاجدے جان دیں، یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ حضور کی بیویاں علیہ السلام، حضور کی بیویاں امت کی کیا ہیں؟ بلکہ ماؤں سے بھی کروڑوں گنا بڑھ کے ہیں۔ اللہ صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ ان ماؤں سے بھی تم نے کچھ پوچھنا ہو، جیسے سگی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیوی کو طلاق دے دیتے یا پردہ فرمانے کے بعد ساری بیوہ ہو گئی، لیکن امت میں سے کوئی فرد ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، جیسے سگی ماں سے نہیں ہو سکتا ہے، وہ بھی سگی ماں کے زمرے میں، لیکن اس کے باوجود کیا کہا جا رہا ہے کہ ان سے بھی کچھ پوچھنا ہو تو پردے میں پوچھا کرو، اس میں زیادہ پاکیزگی ہے۔ ادھر پاکیزگی کی ضرورت ہے، ایتھے کوئی نہیں، ایتھے دل ہی صاف ہونا چاہیے، باقی پائے سب کچھ صاف ہو جائے۔ اس لیے ان چیزوں سے بچیں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے قبولیت کا یہ وقت ہے۔ آج کی جو ہماری نشست ہے، مجلس ہے، بڑی ہی بابرکت ہے، یہ تھوڑی دیر بعد ختم ہو جانی ہے۔ جو اللہ سے مانگیں گے، آج اتنے نیک لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم اللہ بڑا کچھ عطا کر دے گا۔ پچھلے پہ لگائے کراس، آج سے زندگی بدلنے کا ارادہ فرمائیں، وہ میں انشاءاللہ اس طرف آتا ہوں بعد میں، پہلے یہ مناسک پورے کر لیجئیں۔ بیت اللہ پہنچ گئے ہم، بیت اللہ جب اچھا 7 پابندیاں پوری کر لیں۔ نمبر 1 سلا ہوا کپڑا، نمبر 2 بند جوتے سے مراد سمجھ آ گئی ہے کہ پاؤں کی ابری ہڈی یہ ننگی ہونی چاہیے، نمبر 3 سر اور چہرہ، نمبر 4 ناخن نہیں کاٹنے، نمبر 4 نمبر 5 بال نہیں کاٹنے، نمبر 6 خوشبو نہیں لگانی، نمبر 7 میاں بیوی کا جو اللہ نے نسبت بنائی اس نسبت سے بات چیت بھی منع ہے، اس نسبت سے دیکھنا بھی منع ہے۔ یہ 7 پابندیاں ہیں۔ نمبر 1 سلا ہوا کپڑا، سارے فرما دیجئے، سلا ہوا کپڑا۔ نمبر 2 بند جوتا۔ نمبر 3 سر اور چہرہ۔ نمبر 4 نمبر 5
نمبر 6 نمبر 7 میاں بیوی کی محبت پہ وہ پابندی. ایسا مطلب ہے بھی نہیں کہ باواں ٹونگے لڑنا شروع کر دیو, ان کو اگے بڑا کرنے ہیں اللہ دے فضل. اللہ کا واسطہ ان لڑائیوں کو ختم کرو. میرا ایک امام بارگاہ میں بیان تھا, تو جو آغا صاحب مجھے لے کے جا رہے تھے, ان کے کوئی 20 لاکھ مریدین تھے گلگت کے اندر. تو مجھے کہنے لگے مولانا صاحب یہاں بیان کریں کہ میاں بھی یہ شیعہ سنی جو اختلاف ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں یہ کچھ کم ہو جائے. تو میں نے ان کے چہرے کو دیکھ کے مسکراتے میں نے کہا آغا صاحب یہ شیعہ سنی اختلاف کیا خواب ختم ہونا ہے, یہاں میاں بھی اختلاف ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. سارے میں ایک پروگرام میں لائیو پروگرام کر رہا تھا, تو ہوسٹ نے پوچھا کہ یہ بتائیں طلاق کی ریشو جو بڑھتی جا رہی ہے اس کا قصور خواتین ہیں مرد ہیں؟ تو وہ چونکہ اردو سپیکنگ تھی, خاتون تھی, تو میں نے کہا جی دونوں مرچاں دی بوریاں دے بیٹھے تھے. تو وہ کہہ نہیں کیا کہا سمجھ نہیں آئی. میں پھر اردو ترجمہ میں کہ نہ وہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں نہ یہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہو. کہنے میں سوا سے رہا ہوں, کہنا میں سوا سے رہا ہوں. حالانکہ غزالی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کی ہے کہ جو مرد اپنی بیوی کی کڑوی کو سیلی برداشت کر لے تو اللہ اس کو صبر ایوب پہ جو نورانیت ملی تھی حضرت ایوب کو اللہ اس مرد کو وہ عطا کرے. بیوی کو گالیاں دے سکتا ہے, لڑائی کر سکتا ہے, نہیں کرتا, اللہ اس کو وہ دیں گے. اور جو بیوی کر لے اللہ تعالیٰ اس بیوی کو حضرت آسیہ کو جو برداشت کرنے پہ ثواب ملا تھا فرعون کے مظالم ظلم زیادتی, اللہ اس بیوی کو وہ نورانیت عطا فرمائے. تو خیر عرض کر رہا تھا کہ ان چیزوں کا ہم نے اہتمام کرنا ہے. 7 طرح کی پابندیاں ہیں. نمبر 1 کیا ہے؟ احرام کی پابندی. نمبر 2, نمبر 3 اور نمبر 4, نمبر 5. یہ اگلے والے لوگ ہی جا رہے ہیں, پچھلے پرا بھی ساڑے جان دینے کو عمر حج دے کہ اگلی والی قوم ہی جان دی ہے. اچھا تھوڑا سا دوہرا بھی لینا جتا تو پکا ہو جائے. جی اچھا یہ 7 پابندیاں. جی جی خوشبو نہیں لگانی, اور اس کے بعد جی اور میاں بیوی کے تعلق میں پابندی ہوگی. اس کے بعد اچھا ایک بڑی اہم چیز میں بڑے ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں, ابھی میں محسوس کر رہا ہوں ہم جذباتی ہو جاتے ہیں فوراً, 1 منٹ بھی ہمارا ضائع جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں جبکہ حقیقت میں ایسا ہو نہیں رہا ہوتا, ہم فوراً آپے سے پہلے تھوڑی دیر سے پہلے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے, پورے دین کا خلاصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ پورے دین کا خلاصہ 2 لفظوں میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا غصہ کرنا چھوڑ دو. کیا فرمایا؟ ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے اپنی یہ کیفیت مت. ایک تو کالے پہنے پر مکا کامن بھی وہ ایئرپورٹ پہ اکثر اللہ پاک توفیق دیتے ہیں حاجیوں سے مذاکرہ کرنے کا, کہتے ہیں میں عرض کرتا ہوں کالے نہیں پہنا, جو جہاز میں پہلے بیٹھے گا وہ کیا سعودیہ پہلے پہنچ جائے گا؟ بولیں تو صحیح. اور جب بعد جو بیٹھے گا کٹھے پہنچ جائیں گے. وہ بندہ ایک بیٹھا سی جہاز سے, تو انہوں بڑا ترلا کیتا کہ اللہ واسطہ سیٹ چھڑ دے, لیڈیز سیٹ ہے گئی اور نال بھی لیڈیز ہے تو کٹھے بہ جائیں گے. وہ کہنا نہیں باجی میں ٹکٹ پیسے خرچے میں نہیں چھڑنی. بڑا ٹیل آیا, ایک نے کانجا آ کے کوئی گل کہی, سارا عملہ زور لا کے تھک گیا نا. جدوں ایک بندے نے کانجا گل کو چک اٹھ کے نا تو جا کے بہ گیا. تو سارے حیران ہے, تو اسی ایسو حیران ہے کہ وہ چلے گئے تو کیا کیے؟ کہنا چھوٹو پر تھوڑا مسئلہ حل ہو گیا. کہنا اتنے ہو گیا تو کیا کیے؟ کہنا میں جا کے کیا تو کتنے جانا؟ کہنا میں دبئی جانا. تو میں جا کے کیا ہے سیٹ دبئی جانی, وہ پچھلی سیٹ دبئی جانی. اٹھ کے ٹر گیا. تو ہماری بھی کچھ کیفیت ایسی ہی ہے, غصہ جوتے اڑ گیا پھر نہیں اللہ دے فضل نہ پائیں کو سیر آئے پائیں 1.5 من آیا سی نہیں پھر اللہ. یہ مزاج ختم کرنا ہے. اگر حج کو مالک کے کاغذوں میں قبول کروانا ہے تو اس مزاج کو تھوڑا سا بدلیں. کچھ لطیفے ہوتے ہیں لیکن میرے آپ کے اوپر فٹ آ رہے ہوتے ہیں, ہمارا یہ مزاج بن چکا ہے. تو یہ 7 پابندیاں ہیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں. نمبر 1 کیا جی؟ سلا ہوا کپڑا. نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4, نمبر 5, نمبر 6, نمبر 7 میاں بیوی کے تعلق پہ پابندی. یہ 7 پابندیاں آپ کے حج میں بھی. ایسے ہی میل کچیل کو صاف نہ کریں, جوئیں وغیرہ نہ نکالیں,
اس کو نہ چھیڑیں احرام کی حالت میں. جب احرام سے عمرے سے فارغ ہو گئے پھر جو مرضی کریں. مان کے دکھا بھی دیں. عام طور پہ حجاج کرام پریشان ہوئے چادریں باندھنی کیسے ہیں. بالکل آسان ہے. ہمارے انتہائی محترم پروفیسر صاحب انشاءاللہ آپ کو یہ پریکٹیکل کر کے بتا رہے ہیں. جیسے لنگی نہیں باندھتے, لنگی روٹین میں لنگی بس باندھنی ہے جنہوں پنجابی لاچا کہتے ہیں. ویکھنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اس لیے قرار تھا کہ ہوا نکل جائے. ایئرپورٹ پہ جا کے حاجی پریشان ہوا ہوتا ہے کہ حرام بننا کہیں. ہاں بس ناف اور گھٹنے یہ نظر نہیں آنے چاہیے. فرمائیے کیا کیا نظر نہیں آنا چاہیے؟ یہ جو ایریا ہے یہ نظر نہیں آنا چاہیے. باقی انوتے باندھ لو, تھلے باندھ لو, انج گنڈ باندھ لو, انج گنڈ جنج دل کردہ کر لو. یہ کوئی سائنس نہیں ہے. اوپر والی چادر جیسے روٹین میں سردیوں میں بکل مارتے ہیں اوپر, بس چادر لے لیں روٹین میں. تو یہ کوئی جیسے انہوں نے باندھا ایسے باندھ لیں, ادھر باندھ لیں, ادھر باندھ لیں, جیسے دل کرتا ہے. جیسے پنجابی نے کہنا لنگی بننا, یہ وہ ہے. تہمد بننا, لاچا بننا, کی بننا جی؟ لاچا بننا, بس سمپل. توجہ فرما لیں. اوپر چادر بس سمپل جیسے اوڑھتے ہیں سردیوں میں اوپر لے لینی ہے. دایاں کندھا یہاں نہیں ننگا کرنا. جب طواف شروع کرنا ہے وہاں پر بتاتا ہوں کیا کرنا ہے. بیت اللہ آپ پہنچ گئے جی, یہ دایاں کندھا ننگا کب کرنا ہے؟ جب بیت اللہ پہنچ گئے وہاں پر, جب طواف شروع کرنا ہے. یہ طواف کی سنت ہے, طواف کی سنت ہے. اس لیے اس کو وہیں جا کے یہ کرنا ہے. طواف شروع کرنے جب بیت اللہ میں آپ پہنچ گئے, تلبیہ پڑھتے پڑھتے اور نمازیں پڑھتے پڑھتے, کیا پڑھتے پڑھتے جی؟ اور تلبیہ پڑھتے پڑھتے کہاں پہنچ گئے؟ بیت اللہ پہنچ گئے. پہلی نظر پہ دعا قبول ہوتی ہے. جو دعا مانگے, عام طور پہ اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو زندگی میں پہلی مرتبہ جائے اس کی پہلی دعا مانگے گا وہ قبول ہوگی. نہیں, کروڑ مرتبہ داخل ہوں, جب داخل ہوں گے پہلی نظر پڑے گی دعا. پیکج بہت بڑا ہو گیا. کئی لوگ کہتے ہیں جی زندگی جی پہلی باری جائے پہلی نظر پہ. نہیں, بے شک پہلی دفعہ جا رہا ہے, بے شک 10ویں دفعہ جا رہا ہے. جب بیت اللہ میں داخل ہوں گے پہلی نظر پڑنے پہ دعا قبول ہوگی. ایک دعا ضرور مانگنی ہے, اے اللہ میں تجھ سے تجھ کو مانگتا ہوں. اے اللہ تجھے راضی کرنے ہیں, تجھے منانے ہیں. تو مجھ سے روٹھ چکا ہے, میرے گناہوں کی نحوست میرے قلب پہ پڑ چکی ہے. اے اللہ میری گندگیوں کو معاف فرما دے, مجھے ایسا نیک بنا دے. جو یہ چاہتا ہے کہ وہاں گڑ گڑا کے جا کے مانگے, کس کا دل کرتا ہے وہاں جا کے خوب رونے دھونے کا موقع ملے, وہ یہیں سے آج ہی سے مانگنا شروع کر دے. جو یہاں نہیں مانگے گا, یہاں نمازیں نہیں پڑھے گا, وہاں جا کے بھی ہوٹل میں پڑے رہیں گے, حرم کی نمازیں چھوٹ جائیں. جو یہاں تکبیر اللہ کا اہتمام کرے گا وہاں جا کے بھی کرے گا. جو یہاں نہیں کرے گا, وہ پنجابی جی مثال ہے جڑے ایتھے پیڑے لاہور بھی پیڑے, وہ دوجے شہر جی بہت آئی لاہور دیو. تو اس لیے جو یہاں اچھا بنے گا وہاں جا کے بھی کیا بنے گا, وہاں اچھے پن پہ مہر لگوانی ہے. اب آپ حضرات نے طواف شروع کرنا ہے. طواف شروع کرنے سے پہلے اور بھی جو دعا آپ کا دل کرے, دعائیں پڑھنے کا نام نہیں, دعا مانگنے کا نام ہے. فرما دیجئے دعا پڑھنے کا نام. لکھ لو جی دعا پڑھنی ہے, چھڑ دو سارا کچھ. ایک سیدھا سادہ چودھری آگا سی اپنے پنڈ کا چھوٹا جا کوئی, تو دعا کی کرتا پیا, اے اللہ تو مجھے چھوٹا جہا پنڈ کا چودھری بنایا تھا. لوگ میرے کو پنچایت لے کے آتے ہیں, مسائل لے کے آتے ہیں. اج تک میں کدی کسی نو خالی نہیں بھیجیا. اصل چودھری تے تو ہے, باقی اس ٹائم ٹوپی ڈرامہ ہی بنے دے ہاں. تے اللہ میاں تیرے در تو میں اج خالی کوئی نہیں جانا. میں چھوٹا جہا چودھری جی دی اوقات ہی کچھ نہیں, میری کوئی حیثیت نہیں, میری کوئی اوقات نہیں. تو شہنشاہ بادشاہاں دا بادشاہ, تیرے در تو میں خالی نہیں جانا, سارا کچھ لائے. اور گڑ گڑا کے مانگ رہا ہے, رو رہا ہے. تو بعض دفعہ اللہ کو سادہ دعائیں بڑی پسند آتی. تو دعائیں پڑھنے کا نام نہیں ہے. پہلا چکر, دوسرا چکر, تیسرا چکر ہے, چکراں جو نکل جائے گی. کس چکر میں پڑھنا ہے؟ مانگنا ہے. کیا کرنا ہے جی؟ دل سے مانگنا ہے. جو دل سے دعا نکلتی ہے وہ اثر کرتی ہے. تو طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ پڑھنا بند کر دیں, دایاں کندھا ننگا کر لیں,
اور تیسرے نمبر پہ طواف کی نیت کر لیں. 3 کام. کیا کیا؟ تلبیہ پڑھنا، طواف کی نیت کر لیں اور دایاں کندھا ننگا کر لیں. اب جب بیت اللہ کے سامنے آئے تو یہاں 3 کام کرنے ہیں. آپ 3 کام 3 سیکنڈ میں ہونے ہیں. میں چاہتا ہوں آپ یوں ہی سمجھیں کہ آپ حجر اسود کے سامنے، میں بھی کھڑا ہوں، آپ بھی ذرا کھڑے ہوں تاکہ آپ کو پریکٹیکل یہ چیز سامنے آ جائے کہ آپ کس کے سامنے کھڑے ہیں. اور آپ کی بیک پہ کیا ہے؟ سبز لائٹ. آپ کی بیک پہ کیا ہے؟ سبز لائٹ. حجر اسود ہمارے بالکل سامنے ہے. کیسے پتا چلے گا کہ آپ کی بیک پہ سبز لائٹ ہے؟ کیونکہ اگر رش ہوتا ہے نا تو پتہ نہیں بعض وہ چلتا کہ ہم حجر اسود کے کونے. تو سبز لائٹ کا اگر سبز لائٹ آپ کی کمر کی طرف آ گئی تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا سینہ کس طرف آ گیا؟ حجر اسود کی طرف آ گیا. تو ہم نے کیا کرنا ہے، بلکہ میں ان احباب سے بھی درخواست کروں گا کہ جیسے ان کا رخ ہے نا، آپ بھی ایسے ہی کھڑے کھڑے رخ کر لیں. کیونکہ میں ابھی آپ کو طواف کا طریقہ عرض کرنا، اس میں 3 چیزیں ہیں تاکہ ایک ساتھ ہی سارے کے سب کا رخ ادھر ہی ہو جائے. آپ یوں سمجھیں کہ آپ کس کے سامنے ہیں اور آپ کی بیک پہ کیا ہے؟ سبز لائٹ، گرین لائٹ. یہاں 3 کام کرنے ہیں 3 سیکنڈ میں. کتنے کام کرنے ہیں؟ جیسے نماز کی طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھائیے، سارے ہاتھ اٹھائیے، پڑھیے نہیں نماز کی طرح. کہیں بھائی ایسے کر رہے ہیں، نماز میں ایسے ہاتھ تھوڑا اٹھاتے ہیں جیسے نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں بھائی. یہ چیز بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. ہاتھوں کو چھوڑ دیجئے. اور جیسے کسی کو سلام نہیں کرتے اشارے سے، بھائی جان خیریت سے ہیں، یوں نہیں کرنا. لیکن آپ کو میں اندازہ بتانے لگا ہوں تاکہ یہ مشکل نہ رہے آپ کے لیے. دیکھنے میں تو حجر اسود کے سامنے یوں اشارہ کرنا ہے دونوں ہاتھوں سے، کریے ذرا. لیکن یہ وہ وقت ہے کہ حضرت عمر جیسی ہستی رو پڑتی تھی کہ حجر اسود کو سامنے اشارہ کرنا گویا کہ ایسے ہے حجر اسود پہ ہاتھ رکھنا، اور حجر اسود پہ ہاتھ رکھنا ایسے ہے جیسے اللہ سے مصافحہ کرنا. جس کیفیت کے ساتھ کریں گے اسی پہ مہر لگے گی. اس لیے بڑا رونے دھونے کا مقام ہے. کئی لوگ آج کر گیا چھرا بن کے آ گیا. کیوں؟ ظلم زیادتی پہ گیا، رو دو کے نہیں گیا، معافی نہیں مانگی، جنج گیا ٹھیک ہے ہو گیا ٹھیک جی، اسی پہ مہر لگوا کے. اور جو گڑ گڑا کے ندامت کے ساتھ یہاں بھی روزانہ مانگتا ہوا گیا ہوگا، وہاں بھی اس کے سامنے جاتے ہوئے کپ کپا کی کیفیت ہو جائے گی. روئے گا، گڑ گڑائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو زبان دیں گے حجر اسود کو، بخاری شریف کی روایت ہے، اور 2 آنکھیں عطا فرمائیں گے. جس نے بھی اس کو بوسا اشارہ کیا ہوگا اس کی یہ گواہی دے گا. تو بوسے دینے کے چکروں میں نہیں پڑنا، اس کی وجہ کہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے. تو 3 کام ہم نے کرنے ہیں. دوبارہ کیجئے بسم اللہ، جیسے نماز کی طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہاتھ چھوڑ دیجئے اور دونوں ہاتھوں کو سیدھا کیجئے ایسے، اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. دونوں ہاتھوں کو چوم لیں لیکن آواز نہ آئے، کیونکہ مسجد کے آداب کے خلاف ہوگا. وہاں یہاں تو آواز آ جائے خیر ہے، وہاں آواز نہیں آنی چاہیے. یہ 2 کام ذرا دوبارہ کیجئے. یہ اگر آپ کو نہ یاد ہو، خالی بسم اللہ پڑھ لیں، خالی اللہ اکبر کر لیں، کوئی بھی اللہ کی عظمت کا کلمہ پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں. اچھا 2 کام ہو گئے. تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہمارے سامنے کیا ہے؟ حجر. ہم نے اس انداز میں مڑنا ہے کہ ہمارا بایاں کندھا حجر اسود پہ ہو جائے اور دایاں کندھا سبز لائٹ پہ ہو جائے. سارے ایسے مڑ جائیے. بایاں کندھا کس کی طرف؟ انہی قدموں پہ مڑ کر پھر طواف شروع کرنا ہے. ذرا دوبارہ سیدھے ہو جائیے. 3 کام آپ ذرا خود کریں ذرا. پہلا کام بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اب مڑ جائیں فوراً، ذرا انہی قدموں پہ مڑیں، ذرا فوجی کٹ جسے کہتے ہیں. یہ ذرا ایک دفعہ دوبارہ فرما لیجئے. جی یہ بڑا ضروری ہے، میں اس کی وجہ بتا دوں. اور تیسرا کام انہی قدموں پہ مڑ جانا ہے. یہ ضروری کیوں ہے؟ طواف کہتے ہیں کسی چیز کے گرد گھومنے کو. طواف کسے کہتے ہیں؟ گرد گھومنے کو. طواف کے دوران نہ سینہ
نہ کمر نہ نظر، طواف کے دوران یہ تینوں چیزیں بیت اللہ کی طرف نہیں ہونی چاہیے. فرمائیے کیا کیا؟ ہاں ویسے بیت اللہ کو دیکھنا 20 رحمتیں جو اترتی ہیں 120 میں سے وہ اس کو ملتی ہیں، لیکن طواف کے دوران نہیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے الطواف کالصلاۃ، طواف نماز کی طرح ہے. جیسے نماز میں آدمی سامنے دیکھتا ہے، ایسے طواف میں بھی سامنے دیکھتے ہوئے طواف کرنا ہے، بیت اللہ کی طرف نہیں دیکھنا، نہ سینہ اس طرف کرنا ہے نہ کمر پیٹھ اس طرف کرنی ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے. ایک دفعہ دوبارہ یہ عمل دہرا لیجئے ذرا. کیسے کرنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور انہی قدموں میں مڑ جائیں. تشریف رکھیے. اچھا یہ طواف کرتے ہوئے یہ ذرا اوپر رکھ دیں گے، یہ اچھا ہاں یہ دیکھیے گا ذرا، پروفیسر صاحب ہمارے کرنے لگے ہیں یہ طواف شروع. یہ حجر اسود کے سامنے انہوں نے استلام کر لیے، اس کو استلام کہتے ہیں جو آپ نے اشارہ کیا نا، سلام لینا استلام. یہ کر کے یہ ذرا اکڑ کے چلنا ہے پہلے 3 چکر میں. ذرا دیکھیں ذرا، دایاں کندھا ننگا کر لیا اور اکڑ کے چلیں گے. پڑھیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اب وہ جو کونا آ گیا، نہیں ایک منٹ پیچھے جائیے گا ذرا، حجر رکن یمانی، یہاں آ کے حجر اسود سے پیچھے والا جو کونا ہے، یہاں آ کے سنت یہ ہے کہ یہ پڑھا جائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ اکڑتے ہاں آ کے رکن یمانی، رکن یمن کی طرف ہے نا، رکن یمانی یمن کی نسبت سے اس کو کہا جاتا ہے. جب یہ دوبارہ حجر اسود پہ آپ ایک چکر لگاتے ہوئے پہنچ گئے تو یوں مڑ کے دوبارہ اس کو اشارہ کیا، چوما اور پھر دوسرا چکر شروع کر دیا. رش زیادہ ہے تو آپ چلتے چلتے ایک ہاتھ سے بھی اشارہ کر کے چوم کے دوسرا چکر شروع کر سکتے ہیں. اہتمام سے کھڑے ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو پہلے 3 چکروں میں اکڑ کے چلیں گے اور آخری 4 چکروں میں روٹین میں چلیں گے. فرمائیے پہلے 3 چکروں میں یوں سینہ نکال کے یہ کیفیت کے ساتھ، اور آخری 4 چکروں میں روٹین میں چلیں گے. خدا نہ خواستہ طواف کے دوران وضو ٹوٹ جاتا ہے تو کیا کریں گے؟ اعلیٰ تو یہ ہے کہ نئے سرے سے وضو کریں اور پھر آ کے شروع کریں. اور اگر 3 چکر ہو چکے ہیں، چوتھے چکر میں، 5ویں میں، 6ٹھے میں ٹوٹا ہے، بعض دفعہ ناخن لگ جاتا ہے، ویل چیئر یا ویسے ضرورت پڑ جاتی ہے، تو جائیں واش روم میں ہو کر آ کے وضو کر کے، اور جو پہلے 3 چکر ہو گئے تھے وہ شمار ہو جائیں گے. چوتھا چکر یا 5واں جس میں بھی وضو ٹوٹا ہے، پھر نئے سرے سے وہی 3 کام کر کے. کون کون سے بیٹھے بیٹھے ذرا کر کے بتائیے. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور فوجی کٹ کی طرح مڑ کے طواف شروع کر دیں گے. تو یہ 7 چکر یوں پورے کرنے ہیں. اور طواف کے دوران اگر کوئی ضرورت پڑ جائے تو بات چیت بھی کر سکتے ہیں. اگر بامر مجبوری کو بات چیت کرنا چاہیں، کوشش کریں کہ نہ کریں، لیکن بامر مجبوری اگر کوئی ضرورت پڑ جائے تو بات چیت کو پوچھنا چاہیں، بتانا چاہیں تو کر سکتے ہیں. 7 چکر آپ کے پورے ہو گئے. طواف کے دوران انتہائی دعائیں قبول ہوتی ہیں. خاص طور پہ اللہ سے اللہ کو مانگا جائے، ہدایت کو مانگا جائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، ان کی تابعداری کو، ان کی غلامی کو مانگا جائے. یہ گڑ گڑا کے دعائیں مانگی جائیں. اور ایک دعا نہ بھولیں، اے اللہ آج تک تیرے جتنے نیک بندوں نے یہاں جو کچھ مانگا ہے وہ مجھے بھی عطا فرما دے. آج تک تیرے نیک بندوں نے جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں اس کو میرا بھی بیچ میں حصہ ڈال دینا. جی. خواتین جو ہے وہ اکڑ کے نہیں چلیں گی، مرد حضرات اکڑ کے چلیں گے. اور خواتین روٹین میں، عورتوں نے ایتھے بھی اکڑن دی اجازت نہیں، اوتھے بھی نہیں. تو مردوں نے اوتھے ہی صرف اگی ہے، ایتھے نہیں، کدھر غلط فائدہ نہ چک جائیو. خواتین کو ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں، مردوں کو ادھر ہے ادھر نہیں ہے. بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بڑا کمینہ آدمی ہے. سارے فرما دیجئے، یہ حدیث کے الفاظ ہے، یغلبہن اللئیم. میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا تو ایک آدمی آگے کہنے لگا اے تسی بہتی ڈاڈی گال نہیں کہتی، این ذرا فلٹر کر. میں کہا لئیم کا لفظی ترجمہ ہی یہ بنتا ہے. حضرت یہ تھوڑی دیر کے لیے مؤخر ہو سکتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بس، اللہ جزائے خیر دے، ورنہ توجہ بڑھ جائے گی. تھوڑی دیر کے لیے
کیا حدیث میں فرمایا کہ کمینہ آدمی بیویوں پہ غالب آتا ہے، بیویوں کو مارتا ہے اور ظلم زیادتی کرتا ہے اور ان کو پچھلوں کے تانے دیتا ہے، ذلیل کرتا ہے، تیری تو ہے اوقات، تیرے پچھلے دی ہے اوقات، اس طرح کی جو باتیں کرتا ہے، آپ نے فرمایا یہ بڑا ہی کمینہ شخص ہے۔ اور کریم آدمی ان کے جائز ناز نخرے برداشت کرتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے متعلق فرمایا میں پسند کرتا ہوں اس بات کو کہ میں غالب آؤں، نہیں اس کو نہیں پسند کرتا۔ کس کو پسند کرتا ہوں؟ مغلوب ہو جاؤں، مان جاؤں، لیکن کیا بن جاؤں؟ کریم بن جاؤں۔ کیا بن جاؤں؟ تو کریم بھی لئیم عربی میں کمینے کو کہا جاتا ہے، اور کریم عربی میں بزرگی والے کو، محبت والے کو، عظیم انسان کو کہا جاتا ہے۔ تو کیا بننا ہے جی؟ کریم بننا ہے۔ اللہ کے ہاں شریف ہمارا شمار ہو جائے، کریم میں شمار ہو جائے، نیک بندوں میں شمار ہو جائے، یہ بننا ہے۔ تو طواف کرنے کے بعد طواف کے 7 چکروں میں ہم نے حجر اسود کو جو بوسہ دینا ہے، اشارہ کرنا ہے، کتنی مرتبہ؟ 7 چکروں کے ساتھ 9 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ وہ جو شروع میں ہاتھ اٹھائے تھے اس کو نکال دیں، وہ تو ایسی تھا جیسے نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یہ جو اشارہ ہے حجر اسود کو اور ہاتھ کو چومنا، یہ کتنی مرتبہ؟ چکر کتنے ہیں؟ چکر کتنے ہیں؟ اور چومنا کتنی مرتبہ ہے؟ 9 مرتبہ۔ کیسے؟ ہر چکر کے شروع میں بھی، اور جب 7 چکر پورے ہو جائیں تو 8ویں مرتبہ اس وقت کر لینا۔ کتنے ہو گئے؟ پھر 2 رکعت واجب الطواف پڑھنے ہیں۔ مقام ابراہیم سے جتنا ہٹ کے پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ بولیے۔ حالانکہ حکم یہ ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ادھر پڑھیں، لیکن ہٹنے کا کیوں عرض کر رہا ہوں؟ رش ہوتا ہے، آپ کی اپنی جان بھی خطرے میں ہے، دوسروں کی بھی جان آپ نیچے گرانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں اگر وہاں آپ نماز پڑھتے ہیں۔ کئی لوگ یوں دیوار بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں آجو 2 رکعت مقام ابراہیم کے پاس میں آپ کو پڑھاتا ہوں۔ بڑی سعادت اور بڑی خوش قسمتی، وہ خوش قسمتی نہیں، کچھ اور ہی لے رہے ہیں، جو دوسروں کو اذیت پہنچا کے، دوسروں کو تکلیف پہنچا کے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حج کے دوران نفلی طواف بھی نہیں کیے۔ وجہ کیا؟ کہ امت کے لیے کہیں فرض نہ ہو جائے اور امت مشقت میں نہ کہیں پڑ جائے۔ ہم نفلی طواف جتنا، یعنی ہر موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی سہولت کو دیکھا، تو اس لیے طواف جتنے کثرت سے کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی 50 طواف کر لیتا ہے تو جب 50 طواف سے فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے آج دنیا میں آیا ہے۔ تو طواف جتنے کثرت سے ہو سکتا ہے، باقی ساری باتیں ہر جگہ ہو سکتی ہیں، لیکن طواف صرف کہاں ہو سکتا ہے؟ تو طواف جتنے کثرت سے ہو سکے وہ ضرور کریں۔ اور جب 8ویں دفعہ بوسہ دے لیا، 2 رکعت پڑھ لیے، اس کے بعد زمزم پئیں، اور زمزم کے بعد جب صحیح کے لیے جانا ہے، جاتے ہوئے 9ویں مرتبہ پھر حجر اسود کو یوں ہاتھ سے اشارہ کریں اور بوسہ دیتے ہوئے پھر چلے۔ تو یہ 9 بوسے ہو گئے، اور 1 مرتبہ ہم نے شروع میں ہاتھ اٹھایا تھا۔ کتنے بوسے ہو گئے جی؟ کتنے بوسے؟ 9 بوسے۔ اور 1 دفعہ ہم نے نماز کی طرح ہاتھ اٹھایا تھا، تو گویا کہ ہاتھوں کے اشارے کل ملا کے 10 بن گئے۔ 1 یہ ہے اور 9 حجر اسود کے بوسے۔ اس کے بعد آپ حضرات نے زمزم جب پینا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ماء زمزم لما شرب له، زمزم جس مقصد کے لیے پیا جاتا ہے اللہ وہ پورا کرتا ہے۔ زمزم تو وہ پانی ہے جس سے پہلے چومنا چاہیے پھر پینا چاہیے۔ یہ میرے آپ کے آقا کا جھوٹا پانی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ڈول منگوایا، پانی پیا اور اس میں اپنا جھوٹا بیچ میں ڈالا اور فرمایا کہ اس کو جا کے کنویں میں ڈال دو، قیامت تک میری امت میرا جھوٹا پانی پیتی رہے گی۔ پہلا کام ایئرپورٹ پہ اترتی ہمیں فکر کس چیز کی ہو؟ سم کیسے لینی ہے، وائی فائی کا کنیکشن کیسے لینا ہے، لوگوں سے رابطہ کیسے ہو جائے۔ ہاں بھائی دعا کرے اللہ ہم سب کو شہادت کی موت دے، وہیں کے دے، چھڑ دے، رابطے بڑے ہو گئے نے، ضرور لیں سم، میں منع نہیں کرتا، لیکن اتنا فکر سوار ہوتا ہے۔ پہلا کام یہ کرنا، جب پہلے سمیں نہیں ہوتی تھی پھر کیا کرتے تھے لوگ؟ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ مجھے زمزم کیسے مل جائے۔ ہر حاجی اپنے کمرے میں
پہلا کام یہ کریں کہ زمزم خرید کے لے کے جائیں، 5 لیٹر 10 لیٹر جتنا بھی، وہاں تو جتنا مرضی لیں. پہلے 20 لیٹر کا کین آنے دیتے تھے. کہاں پر؟ پاکستان میں، دوسرے ملکوں میں. پھر کتنا ہوا؟ پھر کتنا آیا؟ ان خطرہ کہ ریڈی بوتل نہ کاٹ دیں. کیا زمزم میں کمی آ گئی ہے؟ زمزم تو وہ برکتوں والا پانی، پوری دنیا یہی پانی پیے تو اللہ کی قسم یہ ختم نہیں ہوگا. اللہ نے اتنی برکت ڈالی ہے اس میں. یہ کیوں کم ہوتا جا رہا ہے؟ میری آپ کی نقدریاں، حاجیوں کی نقدریاں. اتنے جا کے پیپسیاں چلن دیا نے، اتنے جا کے مرنڈے چلن دے نے، میں رنڈا، اتنے جا کے بھی 7 اپ پتہ نہیں کی کچھ چل رہا ہے. چھوڑ دیں بھائی، چھوڑ دیں. نیت کریں وہاں جا کے کوشش کریں گے کہ کیا پئیں، صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن بیچ میں گیا ہے. آقا کا لعاب دہن خشک کنویں میں گرا تو وہ پانی سے بھر گیا، کڑوے پانی میں گیا تو وہ میٹھا ہو گیا، ٹوٹی ہڈی پہ لگا تو وہ سرجری کا کام دے گیا، اور شیر خدا کی آنکھوں پہ لگا تو دیوار تک نظر نہیں آ رہا تھا. فرماتے ہیں آقا کا لعاب دہن لگنا تھا کہ شام کی پہاڑیاں نظر آنا شروع ہو. حضرت جابر نے پوری 4 لوگوں کے لیے کھانا بنایا، آپ نے اپنا لعاب دہن بیچ میں ڈالا، وہی کھانا پوری فوج کھا کے چلی گئی. تو زمزم معمولی پانی نہیں ہے. اپنی آنکھوں پہ لگائیں، اپنے چہرے پہ لگائیں. اللہ میرے چہرے کو ایسا بنا دے، میری آنکھ کو ایسا بنا دے، بلکہ یوں دعا کریں، اے اللہ میری آنکھوں کو اندھا بنا دے. کیا دعا کرنی ہے؟ پریشان نہ ہوتا دوجا نہ نہیں کرتا دسنا ہو جی. کیا دعا کرنی ہے؟ اللہ میری آنکھوں کو کہ میں آج کے بعد کسی کے عیب نہ دیکھوں. ان چیزوں سے اندھا کر دے. اللہ مجھے بہرا کر دے، آج کے بعد کسی کے عیب نہ سنوں. اللہ مجھے گونگا کر دے، آج کے بعد کسی کے عیب نہ بولوں. یہ دعا مانگے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. یہ دعا مانگے. اس کے بعد صحیح پہ جائیں گے. صفا پہ بھی قبولیت کا وقت، مروہ پہ بھی قبولیت کا وقت. دونوں جگہ خوب گڑ گڑا کے دعائیں مانگنی ہیں اور 7 چکر لگانے ہیں. اور بیچ میں سبز لائٹس آئیں گی جسے میلین اخضرین کہا جاتا ہے. وہاں پر مرد حضرات تیز چلیں گے، خواتین آہستہ چلیں گے. مرد حضرات تیز چلیں گے اور خواتین، ان کی طرف سے اماں ہاجرہ تیز چل چکی ہیں، خواتین تیز نہیں چلیں گی. البتہ وہ جو باپ بیٹے کی اور اس اماں کی قربانیاں تھی اس کو ضرور سامنے رکھیں. باپ بیٹے کی اور اماں کی جو قربانی ہے کہ اللہ کو ان کی ایک ایک ادا اتنی پسند ہے کہ انبیاء پہ بھی ذمہ کر دیے کہ جب تک یہ ادائیں نہیں کرو گے تمہارا حج قبول نہیں ہوگا. وہ کیا ادائیں تھی؟ پیچھے جذبہ کیا تھا؟ جذبہ یہ تھا کہ کس کو راضی کرنا ہے. جب چھوڑ کے جانے لگے نا تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کیا آپ ہم سے ناراض ہیں کہ آپ ہمیں ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، جہاں مرنے کے سارے اسباب ہیں، زندگی کا کوئی سبب نہیں. تو اشارہ کیا کہ نہیں، ناراض نہیں. بولنے کی بھی اجازت نہیں تھی. اچھا بیٹے کا نام کیا ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ نے سن لی روئی ہوئی دعاؤں کا نتیجہ. یہ اس کا ترجمہ ہے. کیا ترجمہ اسماعیل کا؟ روئی ہوئی، اللہ نے سن لی. ایل کہتے ہیں اللہ کو، یا بنی اسرائیل، اسرائیل، میکائیل. ایل اللہ کی ذات کو کہتے ہیں. سمع کہتے ہیں سماعت کو، سننے کو. اللہ نے سماعت فرما لی، روئی ہوئی دعاؤں کو سن لیا. یہ ترجمہ ہے. رو رو کے گڑ گڑا کے بڑھاپے میں بیٹا لیا اللہ سے، اور حکم کیا آتا ہے؟ چھوڑ آئے. کہاں؟ جہاں مرنے کے سارے اسباب ہیں، زندگی کا کوئی سبب نہیں. اور پھر دوبارہ ملاقات کی اجازت ملی. دل بڑا تڑپا تو کہا جائیے مل آئیے، پر اس سواری سے نیچے اترنے کی اجازت نہیں. حضرت ہاجرہ کہنے لگی آپ اپنی آنکھوں میں آنسو ہیں، خامد کے ساتھ اتنے عرصے کے بعد ملاقات ہو رہی، ذرا تصور کریں کیا کیفیت ہوگی. آنکھوں میں آنسو ہماری اماں جان کے، اور روتے ہوئے کہنے لگی اور کچھ نہیں، سواری نیچے بٹھا لیں، میں آپ کی چونکہ سفر کر کے آئی داڑھی سے دھول اور آپ کی کنگھی کر دوں، آپ کے پاؤں دھو دوں، نیچے سواری بٹھا تو دے. پھر واپس چلے گئے. پھر اجازت ملی کہ چلے جائیں.
آئے اور اب کیا اجازت ملی؟ جائیے اور جا کے جس محبت میں آپ تڑپ رہے ہیں اس کو جا کے ذبح ہی کر دیں۔ اللہ کی قسم یہ وہ موقع تھا کہ زمین بھی رو پڑی، آسمان بھی رو پڑا۔ باپ بیٹے کا مکالمہ ہو رہا ہے، بیٹا یوں حکم ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اللہ کا آرڈر ہے تجھے ذبح کرو۔ تو جیسے بچے ضد نہیں کرتے میں نے چاکلیٹ لینی ہے، میں نے سائیکل لینی ہے، میں نے فلاں گیم لینی ہے، تو یوں کہہ رہے یا ابت فعل ما تؤمر، ابا جان اللہ کا حکم ہے ضرور کریں، بسم اللہ کریں۔ چھوٹا بچہ، اور کیا کہا بچے نے، کیا مکالمہ کیا اپنے باپ سے، کہا ابا جان، اپنے باپ کو تسلی دے رہے ہیں، اپنے والد محترم کو، ابا جان آپ کو چھوڑوں گا نا آپ سے بہتر مجھے اللہ ملے گا، اس دنیا کو چھوڑوں گا اس سے بہتر جنت ملے گی۔ لیکن جب ماں کی باری آئی تو دل پسیج گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، نہ برداشت کر سکے۔ انسان انسان ہی ہے، اور ماں تو ویسے رب نے ایسی نعمت بنائی، اللہ جن کی ہے اللہ سلامت رکھے، اللہ قدردانی کی توفیق دے، اللہ ان ہستیوں کی دعائیں لینے کی توفیق دے۔ میں کو دیکھنا چاہتا ہے کہ اوپر رب راضی ہے تو نیچے والدین راضی ہیں، تو سمجھ لے کہ رب بھی راضی ہے۔ ماں وہ نعمت ہے کہ امام الانبیاء صحابہ سے کہا کرتے تھے کہ کاش میرے والدین زندہ ہوتے، پھر میں تمہیں بتاتا کہ والدین کی خدمت کیا، پھر میں تمہیں بتاتا ماں کی کیا شان ہوتی۔ ایک صحابی ہیں، آپ جب معراج شریف میں تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا دخلت الجنہ فسمعت فیہا قراءۃ، وہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا من ھذا، یہ کون ہے؟ تو جواب ملا حارثہ، یا رسول اللہ حارثہ ابن نعمان آپ کا خادم۔ آپ نے کہا وہ تو مکہ میں ہے، اس کے بعد جنت میں کیسے؟ کہا یا رسول اللہ اس نے ماں کی اتنی خدمت کی ہے، ماں کی اتنی دعائیں لی ہیں، یہ جب جب قرآن پڑھتا ہے اللہ نے فرما دیا پوری جنتوں میں اس کی آواز کو مہکایا جائے۔ ماں ایک دفعہ ایک جملہ کہتی دوبارہ کہنے نہیں دیتے تھے، بیگم پاس کھڑی ہوتی، اس ماں جی نے کیا فرمایا، اماں جی نے کیا کہا، ماں جی نے کیا فرمایا، ماں کی جوئیں تک نکالا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ قرآن کے ہر پارے میں جن کا تذکرہ ہے۔ کہ فلاں کسائی تحقیق پہ وہاں گئے، سارا دن اس کے ساتھ رہے، گوشت کا اس نے سب سے خاص پیس نکالا، گھر لے کے گیا، ہنڈیا خود پکائے گا، جی مسافر ہوں مجھے بھی ساتھ لے چلو، ساتھ لے کے چلا گیا۔ کھلانے کی باری آئی نا جب بیوی بچوں کو بعد میں پوچھا، سب سے پہلے ماں کو یوں ٹیک لگا کے بٹھایا ادھر، اور یوں لقمے توڑ کے منہ میں ڈال رہا ہے، اور ماں بڑی ضعیف العمر آگے سے کچھ بڑبڑا رہی ہے، اور پھر کھانا کھانے کے بعد اشارہ کیا کہ بس کر، تو لٹا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ تو رو پڑا، روتا کہنے لگا میری اماں پگلی ہے، میں جب جب اس کی خدمت کرتا ہوں ایک ہی بات کہتی ہے جہاں بیٹا اللہ تیرا حشر موسیٰ کے ساتھ کرے، اور روتے کہنے لگے میں کتنے تھے موسیٰ کی تھے، میری کیا اوقات سیدنا موسیٰ کلیم اللہ ان کے ساتھ، میں رو پڑا بیٹا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں بھی نمی، اور روتے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا، اور بھائی مبارک ہو میں ہی موسیٰ ہوں، رب نے مجھے تیرے پاس بھیجا۔ اللہ کی قسم جس حج پہ جا رہے ہیں پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم امام الانبیاء نے فرمایا جو والدین کو صبح اٹھ کے صرف دیکھتا ہے، نہ حال پوچھا نہ کوئی خدمت کی، صرف محبت سے دیکھتا ہے، میری ماں، میرا باپ، میرے والد صاحب، میری اماں جان، صرف دیکھتا ہے، اللہ کی قسم اس کو مقبول حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ جس پہ جا رہے ہیں یہ نہیں کہ ہم نے جانا نہیں ہے، فرض ہے جانا تو ہے ہی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ لیکن رب کعبہ کی قسم جس نے صبح یا شام دوپہر جب موقع ملا صرف جا کے دیکھا کہ عالم آجی کچھ چاہیے، کچھ بھی نہیں کیا، صرف دیکھا، اس کے لیے مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔
ایک صحابی آئے روتے ہوئے، یا رسول اللہ میرے تو دونے نہیں ہیں، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا من زار قبر والدیہ کانت لہ حجۃ تامہ، جو والدین کی قبر مبارک کی زیارت کرے گا اس کو بھی مقبول حج کا ثواب، جو والدین کے دوستوں سے محبت کرے گا اس کو بھی یہ نسبتیں ملیں گی، جو والدین کے دوستوں سے پیار کرے گا ان کی خدمت کرے گا۔ ایک دفعہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ جا رہے تھے، بڑی وی آئی پی اعلیٰ سواری، ساتھ ایک بزرگ گزرے تھے، یوں چھلانگ لگائی نیچے۔ عبداللہ ابن عمر بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، بڑے بڑے صحابہ ان کے قدموں میں آ کے بیٹھا کرتے تھے، کیونکہ آقا علیہ السلام کے خادم رہے ہیں، تو لوگ آ کے پوچھتے تھے۔ نیچے اترے کہ چچا جان اس سواری پہ بیٹھے نا، کہ بیٹے میں تجھے کیسے پہنچاؤں گا؟ کہا نا چچا جان یہ آپ کی ہوگی۔ ساتھ نے پوچھا ایک بزرگ تھا، غریب آدمی، آپ اس کو پہنچاتے تھوڑا سا جہاں تک اس نے جانا تھا۔ تجھے پتہ نہیں میرے ابا جی کے دوست تھے۔ آج ہم یہ چیزیں بھول چکے ہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے حج کی روحانیت کو اور حقیقت کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں، تو صحیح جب کریں نا صحیح، تو یہ جذبہ پیدا کریں اللہ تیرا حکم ہوتا تو اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے ابا جان آپ کو چھوڑوں گا تو آپ سے بہتر کون ملے گا؟ اس دنیا کو چھوڑوں گا تو، لیکن ماں کی جب باری ہے تو آنکھوں میں آنسو، روتے کہنے لگے ابا جان ایک کام کریں گے؟ کہا کیا بیٹا؟ کہ جب مجھے ذبح کر لیں تو میری قمیص خون آلود اتاریے گا اور یہ میری ماں کو دے دیجیے گا، اپنی قمیص میں مجھے دفن کر دیجیے گا، جب میری ماں کو میری یاد ستائے گی تو دل کو تسلی دے دیا۔ اور یوں بالوں سے پکڑا، الٹا لٹایا۔ فلما اسلم، باپ تیار ہو گیا ذبح کرنے کے لیے، بچہ تیار ہو گیا ذبح ہونے کے لیے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جبین کو زمین پہ لگایا اور یوں بالوں سے پکڑ کے بسم اللہ اللہ اکبر یہ ذبح کر رہے ہیں۔ ادھر حکم ہے چلاؤ، چھری کو حکم ہے تو نے چلنا نہیں۔ یہ وہ منظر تھا کہ ساتوں زمین بھی رو رہے تھے، ساتوں آسمان بھی رو رہے تھے، ہم بھی کچھ روئے۔ حدیث پاک میں بتایا رویا کرو، رویا کرو، ابکو، رویا کرو، وَإِلَّا فَتَبَاكَوْا، بعض بار رونا نہیں آتا تو فرمایا رونے والی صورت ہی بنا لیا کرو، اللہ رعایتی نمبر دے کے جو رونے والوں کو دے رہا ہے تمہیں بھی وہی دے دے۔ اللہ اور فرمایا جو رب کے در پہ روتا ہے، جو رب کے در پہ روتا ہے اس کو کسی در پہ نہیں رونا پڑتا، اور جو رب کے در پہ نہیں روتا اس کو در در پہ رونا پڑتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے من فتح لہ منکم باب الدعاء فتح لہ ابواب الرحمہ، جس نے دعا کا دروازہ کھلوا لیا سمجھ لو ساری رحمتوں کے در کھل چکے ہیں اس کے لیے۔ اور آپ تو وہ لوگ ہیں، حدیث پاک میں تھا الحجاج والعمار وفد اللہ، حج عمرے پہ جانے والے میرا وہ خاص وفد ہیں، ان دعوا اجابہم، یہ دعا کے لیے ہاتھ بعد میں اٹھاتے ہیں، میں ان کی دعائیں پہلے سن لیتا ہوں۔ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ، یہ استغفار کی تسبیح شروع کرتے ہیں میں ان کے کروڑوں گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ آپ تو عظمتوں والے لوگ ہیں، بڑے عظیم لوگ ہیں اللہ کی قسم۔ آپ تو وہ لوگ ہیں کہ سیدنا ابراہیم جیسی ہستی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ میرے گھر کی صفائی کریں، جھاڑو لگائیں، کن کے لیے؟ میرے حاجیوں کے لیے۔ ہم بھی نیت کریں، ہم نے بھی سب نے وہاں نوکر بن کے جانا ہے، وہاں حاجیوں کی خدمت کرنی ہے، دعائیں لینی ہے۔ نوکر بن کے جائیں گے کہ افسر بن کے جائیں گے؟ اللہ کا واسطہ نوکر بن کے جائیں، خادم بن کے جائیں، اگر حج کی روحانیت کچھ لینی ہے۔ اور آج سے ہی نوکر والا مزاج اپنا، جی اچھا میرے ساتھ ہمارے دفعہ پچھلے سال حج پہ ایک نوجوان کو میں نے دیکھا، اتنی خدمت اتنی خدمت اتنی خدمت کہ آپ کی سوچ، حتیٰ کہ کچھ لوگ یہ سمجھنا شروع ہو گئے کہ یہ شاید تنہا پہ انہوں رکھا ہوا ہے یا وزارت کی طرف سے، اور ادھر آئے ایسا پانی کیوں لے کے آیا تو؟ اچھا جی میں لے کے آیا، وہ تو 2 روٹیاں پڑھ کے لیا ذرا، ایسی بدتمیزی سے بلا رہے، میں دیکھ دیکھ کے پریشان۔ میں نے اس بچے کو بلایا، مجھے بڑا رشک آیا، 20-22 سال کا نوجوان ہوگا،
بیٹا کیا کرتے ہو؟ پہلے تو خاموش ہوگا. میں کہا یار بتاؤ تو صحیح کیا کرتے ہو. میں نے پہلے اس پر اپنا تعارف کروایا. میں نے کہا میرے بھی ایسے فلاں 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 مصروفیت ہے. آپ کیا کرتے ہو؟ تو اللہ کی شان وہ ملتی جلتی مصروفیت نکل آئی. وہ بھی ایکسپورٹر تھا, امپورٹر بھی تھا. تو تعارف ہوا تو اس کے پاس ہزاروں ملازمین کام کرتے تھے پاکستان میں, اور مہنگی سے مہنگی گاڑی. کہتا ہے میرے پاس فلاں. بعد میں جب تعارف ہوا تو ساری باتیں, لیکن اس نے کسی سے کوئی تعارف نہیں کروایا. ایسے نوکر بننا ہے. کوئی چیز ہمیں نہ ملے, روٹی نہ ملے, پانی نہ ملے, بس نہ ملے, پیدل لائے ہم جہاز بھی نہ بٹھان, لے جائیں اللہ کے گھر میں. یہی ان کی مہربانی. کہاں لے جائیں؟ ایسے کہنا نا اسی انہوں ٹھیک کرنا ہے. یہ سمجھ لیں کہ اپنی حیوانیت کو ہم اجاگر کر رہے ہیں. اینج ٹھیک کرنا نہ آج تک کو ٹھیک ہویا جائے تو نہ ہونا جائے. میرا پورے پاکستان کی جیل خانہ جات میں جانا ہوتا ہے بیانات کے سلسلے میں. مجرم نہیں, ملزم جاتے ہیں جن پہ الزام ہوتا ہے, کرائم یونیورسٹی کی ڈگری لے کے آتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کائنات کے سب سے بڑے مجرم آتے تھے اور کائنات کے سب سے بڑے محسن اور اعلیٰ انسان بن کے جاتے تھے. وہاں محبتیں تھیں, وہاں پیار تھا, وہاں اپنائیت تھی. یہاں وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. ایسے ماں پہن دی گالا نے بس, وہ تو کافی نہیں ہے. وہی چیز ہم نے اپنی اولادوں کے ساتھ معاملہ کیا ہوا ہے. حدیث پاک میں تھا اکرموا اولادکم, اپنی اولادوں کو پروٹوکول دیا کرو, عزت دیا کرو. حضرت فاطمہ کے لیے آپ علیہ السلام جب بھی آتی, حضرت فاطمہ کلما کانت داخلت قام الیہا, ان کے لیے کھڑے ہو جاتے. فاجلسہا فی مجلسی, اپنی جگہ پہ بٹھاتے, آؤ میری بیٹی بیٹھو. ان کا ماتھا چوما کرتے, یوں سینے کے ساتھ ان کا سر لگایا کرتے تھے. کیا ہم بھی اپنی اولاد کو پروٹوکول دیتے ہیں؟ ایسے سوائے گالا دی تصویر تو علاوہ فلانے دے پترا دے فلانے ٹنگڑے, اس علاوہ کر دی کاکھ نہیں. کروڑوں روپے بھی لگا رہے ہیں, اولاد کا بیڑا غرق بھی کر رہے ہیں, صرف اسے ایک حدیث کو چھوڑنے کی وجہ سے. محبت دے. مجھے ایک عرب ملا, بیٹھا تو دو نوجوان ہیں, کھڑا ہوا اور ان کا ایسا خوش اخلاقی کے ساتھ اور بڑے پرجوش جذبے کے ساتھ ان کا کھڑا ہوا استقبال کیا, ماتھا چوما, چلے گئے. میں نے کہا یہ کوئی یہاں کے منسٹر کے بچے تھے, بڑا پروٹوکول آپ دے رہے. نہیں میرے اپنے پتر تھا. ساتھ ہی عرب ہے. مجھے کہنے لگا اما سمعت حدیث الرسول, کیا آپ نے حضور کی حدیث نہیں سنی؟ اکرموا اولادکم, اولاد کی عزت کرو. میں نے کہا سمعت مرارا, سنی تھے بڑی بڑی سے سمجھ آ جائیے. اولادوں کو عزت دیں, اولادوں کو پیار دیں, بہو کو پیار دیں, بہو کو بیٹی کا رتبہ دیں, بیٹی بہو ماں کا رتبہ دے اپنی ساس کو. حدیث پاک میں کہا 3 طرح کے ہر انسان کے والدین ہیں, جنہوں نے پالا پوسا, جنہوں نے بیٹی دی, اور جنہوں نے تعلیم دی, استاد جو ان تینوں کی قدر کر لے گا اللہ اس کو جنت کے اعلیٰ مقاموں میں پہنچا دے. تو وہاں جب صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے اپنا یہ تھوڑا سا احساس بنائیں, جذبہ بنائیں, کیا اے اللہ اگر تیرا حکم ہوتا کہ تو بھی اپنے بڑے بیٹے کو یا بڑی بیٹی کو ذبح کر, تو میں بھی کیا کرتا. تھوڑا سا اشارہ تو کرتے ہیں, میں بھی کیا کرتا. اور مفت جی نام شہیداں جو کروا لے, یہ آرڈر آئے نہیں, موقع کیا تھا آرڈر چڑھانا سے. کیا کرتا ہے, میں بھی اپنے بیٹے کو, نیت ہے اگر اللہ کا آرڈر ہوتا تو کر دیتے, اللہ کی قسم ثواب مل گیا. لیکن ساتھ ہی اپنے آپ کو تھوڑا سا احساس دلائیں کہ تو نے خاک بچہ ذبح کرنا تھا, تو اپنی نگاہ اور اپنی زبان اور اپنے کان اور اپنی ان چیزوں کو بھی خواہشات کو دبانے کے لیے, ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بچہ ذبح کرتا, تو بیٹا ذبح کرتا. حدیث پاک میں آتا ہے ما عبد تحت السماء الہ ابغض الی اللہ من الہوا, اللہ کو سب سے مبغوض, جس پہ اللہ کو سب سے زیادہ غصہ آتا ہے پوری کائنات میں, جہاں جہاں بھی پوجا پاٹ ہو رہی ہے, نہ عیسائیوں پہ آتا ہے, نہ یہودیوں پہ آتا ہے, نہ ہندوؤں پہ آتا ہے, سب سے زیادہ اس پہ آتا ہے جو اپنے من کی عبادت کرتا ہے. جو جی کہتا ہے وہ بولتا ہے, جو جی کہتا ہے وہ دیکھتا ہے, جو جی کہتا ہے وہ سنتا ہے. میرا جسم میری مرضی, میرا جسم میری مرضی, میں اپنی خواہشات میں جیسے مرضی کروں. یہ وہ چیز ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ مبغوض ہے. نہ جسم ہمارا, نہ
نہ مرضی ہماری، نہ جسم ہمارا، جسم بھی کس کا، مرضی بھی کس کی، یہ جذبہ. صفا مروا کی صحیح کی، اس کے بعد 7 چکر لگانے ہیں، اس کے بعد سر کے بال منڈوانے ہیں. استرے کے ساتھ 3 مرتبہ آپ علیہ السلام نے رحمت کی دعا دی. ایک پورے کے بقدر بال کٹوا لیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کوشش کریں کہ استرے کے ساتھ کاٹے جاتے ہیں تو اللہ ہر بال کے بدلے میں اللہ وہ گناہ معاف کر دیتے ہیں جو اس کو تباہ کر سکتا تھا. اس لیے استرے کے ساتھ اپنے بالوں کو صاف کریں. خواتین ایک پورے کے بقدر مثال کے طور پر 100 بال لٹکے ہوئے ہیں تو اس میں سے 25 بال، چوتھا حصہ بھی خود کاٹ لے اپنے کمرے میں جا کے، وہاں نہ لوگوں کے کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے. خود بھی کاٹ سکتی ہے، اپنی کسی خاتون رشتہ دار سے بھی کٹوا سکتی ہے، جیسے دل کرے. اس کے بعد بال کٹوا لیے خواتین ایک پورے کے بقدر بال کاٹ لی. کوشش کریں کہ سارے ہی نیچے سے 100 کے 100 بال ہی ایک پورے کے بقدر کاٹ لیں تو بہتر ہے، عمرے کے بعد بھی حج کے بعد بھی. اس کے بعد آپ حضرات نے حج پہ جانا ہے. حج کے اندر 3 فرض ہیں، 6 واجب ہیں. فرمائیے، سارے فرما دیجئے. عمرے کے جو 2 فرض تھے وہی 2 فرض حج کے بھی ہیں. عمرے کے 2 فرض کیا کیا تھے؟ احرام باندھنا اور نہیں، بس ٹھیک ہے، احرام میں تلبیہ بھی آ جائے گا. احرام باندھنا اور طواف کرنا. احرام باندھنا. حج کے بھی یہی 2 فرض ہیں. حج کے بھی صرف ایک فرض دونوں کے بیچ میں ہے، میدان عرفات میں جانا. میدان عرفات ایک جگہ کا نام ہے، جیسے لاہور آسٹریلیا میں سے یہ اسٹیشن ہو گیا، یہ جگہ ہوگی، جگہ کا نام ہے میدان عرفات. لیکن یہ اتنی مقدس جگہ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پہ جو رحمتیں اتری تھی وہ پورے سال میں اور کسی موقع پہ نہیں اترتی، صرف عرفہ کے دن میں اترتی ہیں. کہ اللہ کے طرف سے ایسی موسلادھار بارش رحمت کی کہ انسان کے اربوں خربوں گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے. میں اس دن جو 4تھا کلمہ، 3را کلمہ، تلبیہ، درود پاک یہ کثرت سے پڑھ لے گا، پورے عرفات کے لیے دعا مانگے گا، سب کے حق میں اس کی دعا قبول ہو جائے گی. تو عرفات کے میدان کے اندر یہ والا معاملہ کرنا، یہ 3 فرض ہیں. لیکن حج کے اندر تینوں فرضوں کا وقت بھی مقرر ہے. حج کے تینوں فرضوں کا پہلا فرض احرام باندھنا. فرمائیے، کس تاریخ کو؟ 8 تاریخ کو. کس تاریخ کو؟ بعض دفعہ 7 کو بھی باندھ کے لے جاتے، کوئی حرج نہیں. تسی اتنے لڑائی نہ شروع کر دی، جیسے 8 10 سنے 7 کو بھی لے جائیں، بعض دفعہ رش کی وجہ سے لے جاتے، کوئی حرج نہیں. پہلا فرض کس تاریخ کو؟ دوسرا فرض میدان عرفات میں جانا. دوسرا فرض کس تاریخ کو؟ 9 تاریخ کو. کس تاریخ کو؟ تیسرا فرض طواف کرنا. تیسرا فرض 10 کی صبح سے لے کر 12 کی مغرب سے پہلے پہلے. فرما دیجئے. ہاں، 10 کی صبح سے لے کر 12 کی مغرب سے پہلے پہلے. یہ 3 فرض ہیں. دوبارہ فرما دیجئے. پہلا فرض کس تاریخ کو؟ دوسرا فرض کس تاریخ کو؟ تیسرا فرض کس تاریخ کو؟ 10 کی صبح سے مغرب سے پہلے پہلے. یہ 3 فرض ہیں اور 6 واجب ہیں. کتنے واجب ہیں؟ 6 واجب. پہلا واجب مزدلفہ میں رات کو ٹھہرنا. فرما دیجیے. پہلا واجب، مزدلفہ ایک جگہ کا نام ہے، جیسے یوں سمجھیں کہ یہ مینا، یہ مزدلفہ اور یہ عرفات. فرما دیجیے پہلے کیا آئے گا؟ اچھا، عرفات لفظ نہیں ہے، عرفات. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ قرآن پاک میں لفظ ہے عرفات. کیا لفظ ہے؟ تو 8 تاریخ کو آپ حضرات نے کہاں آ جانا ہے؟ مینا کو. پہلا فرض پورا کر کے اپنے ہوٹل سے ہی احرام باندھنا ہے. اپنے ہوٹل سے ہی احرام باندھنا ہے، نیت کر کے. تلبیہ پڑھنے کا نام احرام ہے. اور چادریں بدل لینی ہے. چادریں پہننے اس کی وجہ یہ کہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا ہے، اس لیے. ٹھیک ہے، وہ اس کی پابندی میں سے ایک پابندی ہے. اور نیت کر لینی ہے، اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، قبول فرما، آسان فرما. اور تلبیہ پڑھ لینا، آپ کا پہلا فرض ادا ہو گیا. جیسے پاکستان سے آپ عمرے کے لیے گئے تھے، اس وقت تو عمرے کی نیت کی تھی، اب کس چیز کی کر لینی ہے؟ حج کی کر لینی ہے. اور حج کی نیت کرنے کے بعد آپ حضرات کہاں آ جائیں گے؟ 8 تاریخ کو پورا دن گزاریں گے، پوری رات گزاریں گے. 9 کی صبح کو یہاں سے گزرتے ہوئے، کہاں سے؟
मुज़ल्फ़ा से गुजरते हुए बाज़ और दूसरे रास्तों से भी जहाँ से मर्जी ले जाएं, बहरहाल कहाँ चले जाएंगे? 9 को अरफात। पूरा दिन गुजारेंगे, ज़ोहर असर पढ़ेंगे, कुछ इकट्ठी दोनों नमाजें पढ़ते हैं, कुछ अलग-अलग पढ़ते हैं। अच्छी लड़ाई झगड़े की कोई लोड़ नहीं, जो नहीं करता उन करम दो, दोनों तरीके ठीक हैं। इसमें ज़्यादा शिद्दत में जाने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा अल्लाह का वास्ता वहाँ जाके मुफ्ती ना बने। जो आपको अर्ज़ किया जा रहा है, मैं इसलिए ज़्यादा बारीकियों में नहीं जा रहा, मोटी मोटी बातें, ताकि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो अर्ज़ कर रहे हैं, बाकी को बात रह जाए तो अल्लाह भी माफ़ फरमा दे, आप भी माफ़ फरमा दीजिएगा। इस तरीके से आप कर लेंगे इंशाल्लाह, कोई दम भी नहीं आएगा, कोई मसला भी नहीं बनेगा। और अगर कोई ज़रूरत पड़ जाए तो वहाँ के मुकामी उलमा, ज़हर हर हल्के में हर जगह उलमा, उनसे पूछ लें और पूछ के अपना गुजारा करें। खुद ना मुफ्ती बने, खुद ना डॉक्टर बने। और एक मिस्र तो अरब आया, मैंने पूछा कैफ़ वजदतल पाकिस्तान, आपने पाकिस्तान आए तो कैसा लगा आपको? कहने लगा वजद तो फ़ी सलासत अशिया अजीबा, ऐसे 3 चीज़ां में बड़ियाँ बकरियाँ वेखियां ने। मैं कहा वो की ने? तो कहने लगा अल्लव्वल वजद तो कुल वाहिद दक्तूर वल मुफ्ती कज़ालिक, कहते हर बंदा डॉक्टर भी है तो मुफ्ती भी अल्लाह दे फजल है। तो दस जो फलानी बीमारी है तो तुम इंशाल्लाह 1,500-2,000 या 3,000 जिन्हें भी लोग ने उन्हें नुस्खे इंशाल्लाह मिल जाएंगे। और कोई मसला वो इंज नहीं इंज जगह यार, इंज नहीं इंज जगह जिहड़ी जिहदी फील्ड है ना उन्होंने उत्थे ही रहन दिओ। जे सर्जन है तो बच्चों का स्पैशलिस्ट डॉक्टर नहीं हो सकता, तो बच्चों का डॉक्टर सर्जन, तो जो जिस चीज़ का स्पैशलिस्ट है उसी की तरफ रहते हैं। जरा कहते हैं हर फन मोला, मतलब कुछ भी नहीं करने वाला, किसी चीज़ का भी स्पैशलिस्ट नहीं है। तो जो स्पेशलिस्ट हैं, प्रोफेशनल हैं, उन हजरात से रहनुमाई की जाए, जो जिनको अल्लाह ने नवाजा हुआ है उनसे रहनुमाई ली जाए। बहरहाल मिना आगे और 8 तारीख को पहला फर्ज हमारा पूरा हो गया। कौन सा? एहराम बांधने वाला। अपने मक्का मुकरमा से बांध के आ गए थे, मिना आ गए। मिना आके यहाँ से हम 9 की सुबह को कहाँ पहुँच गए? मैदान अराफात में। पूरा दिन गुजारा। मगरिब की अजानों के बाद यहाँ से निकलेंगे। कहाँ से निकलेंगे? कहाँ से निकलेंगे और कहाँ आ जाएंगे? जिसको सुबह छोड़ गए थे मुज़ल्फ़ा को, यहाँ वापस आ जाएंगे। और यहाँ आके मगरिब और इशा 2 नमाजें पढ़ेंगे। 70 कंकरियाँ हर बंदा चुन ले। कितनी कंकरियाँ? 70 कंकरियाँ चुन ले। और उसके बाद आप रात चले जाएंगे मुज़ल्फ़ा में, रात क़याम करेंगे। ये पहला आपका वाजिब अदा हो गया। यहाँ आपके पास कोई बिस्तर, कोई खैमा, कुछ नहीं होगा। मक्का मुकरमा से आपने अपनी चटाई, फलीस, जो भी आप लेके जाना चाहते हैं, छोटा तकिया साथ ज़रूर लेके आएँ। और रात यहाँ पर आप गुजारेंगे। कहाँ पर? कहाँ? मुज़ल्फ़ा में। मुज़ल्फ़ा में रात गुजार ली। सुबह उठ के फजर की नमाज़ पढ़ेंगे। 3 नमाजें आएंगी, मगरिब इशा भी यहाँ पढ़नी है और सुबह फजर भी यहाँ। और फजर के बाद बड़ा ही कबूलियत का वक़्त है और असल वाजिब वो है सुबह वकूफ़ करना। तो फजर के बाद खड़े हो के कुछ देर, जितनी भी देर हो सके, दुआ मांगनी है। दरख्वास्त है थोड़ी देर के लिए, अल्लाह खुश रखे। मैदान अराफात से निकले, मुज़ल्फ़ा आ गए, मगरिब इशा पढ़ी, फजर पढ़ी, दुआ मांगी और यहाँ से निकले। फिर वहाँ चले जाना है। कहाँ चले जाना है? और क्या तारीख आ चुकी है? 10 तारीख, जिस दिन पाकिस्तान कुर्बानी करते हैं वही दिन आ चुका है। यहाँ आके हमने पहले बड़े शैतान को कंकरियाँ मारनी है, छोटे को भी नहीं, दरमियान वाले को भी नहीं, बड़े को। किसको? और फिर 11 तारीख और 12 तारीख को तीनों को कंकरियाँ मारनी है, साथ साथ। 7 कंकरियाँ एक शैतान को, लेकिन सातों इकट्ठी नहीं मारनी, एक एक करके मारनी है। कोई आदमी माजूर है जो वाशरूम तक भी मुश्किल से जा पा रहा है, या खातून है, मर्द है, व्हील चेयर पे है, या बाज़ वहाँ चल चल के ऐसी कैफियत हुई थी कि वाशरूम तक भी नहीं जाया जाता, बीमार हो गया है, तो उसकी तरफ से आप वकील बन सकते हैं। उसकी कंकरियाँ बाद में मारेंगे, पहले अपनी कंकरियाँ मारेंगे। ठीक है? बाज़ खैमे बड़े बड़े दूर होते हैं तो नहीं चला जाता, इतनी भी हिम्मत नहीं, बेचारा वाशरूम तक जा सके तो इतने किलोमीटर कैसे चलेगा। हाँ, मुमकिन हो व्हील चेयर करवा के जा सकता है, हिम्मत है तो ज़रूर जाया जाए। हदीस पाक में आता है हर कंकरी के ऊपर अल्लाह वो कबीरा गुनाह जो इसने ज़िंदगी में किया था, जो इसको तबाह करने का ज़रिया बन सकता था, अल्लाह वो गुनाह माफ़ करते हैं। तो इसलिए ज़रूर जाया जाए। 3 दिन शैतान को कंकरियाँ मारना। दूसरा वाजिब क्या है? पहला वाजिब मुज़ल्फ़ा में रात को ठहरना, फरमा दीजिए पहला वाजिब। दूसरा वाजिब शैतान को नहीं, जुमला यूं फरमाएंगे तो पूरा होगा, 3 दिन शैतान को कंकरियां मारना। दूसरा वाजिब। तीसरा वाजिब कुर्बानी करना। चौथा वाजिब, 5वां वाजिब तवाफ के साथ सही।
جیسے عمرے میں طواف کے ساتھ کیا تھی، ایسے ہی حج کا جو طواف ہے اس کے ساتھ بھی صحیح. اور 5واں واجب طواف کے ساتھ کیا ہوگی، اور 6واں واجب جب واپس آنا ہے تو آنے سے پہلے، جب واپس آنا ہے تو آنے سے پہلے طواف الوداع، طواف اور روتی ہوئی کیفیت ہو. اب یہ کرنا کیسے ذرا سن لیجئے. 8 تاریخ کو ہم اپنے ہوٹل سے احرام باندھ کے پہلا فرض ادا کرتے ہوئے کہاں آگے، کہاں آگے جی، منی آگے. وہاں سے 9 تاریخ کی صبح کو نکلے، کہاں چلے گئے، دوسرا فرض ادا ہو گیا میدان عرفات میں آگے. پھر تیسرا فرض کب ادا کرنا ہے، وہاں سے نکلے اور مزدلفہ میں آگے، مزدلفہ رات گزاری، پہلا واجب ادا ہو گیا. ٹھیک ہے. اب 10 کی صبح ہوگی، بے شک صبح سیدھا بیت اللہ چلے جائیں طواف کرنے کے لیے، کنکریاں مارنے کے بعد چلے جائیں، قربانی کرنے کے بعد چلے جائیں، سر منڈوانے کے بعد، پہلے ان کپڑوں میں، چادروں میں جیسے دل کرے. آپ کو ہر طرح کی اجازت ہے اس میں، طواف میں کوئی پابندی نہیں. ایک ہی پابندی ہے کہ 10 کی صبح سے لے کے 12 کی مغرب تک اس پیریڈ میں، اسی دورانیہ میں طواف کرنا ہے. ہوتا نا، پہلے یہ چیز ضروری ہے، پھر یہ اس دوران یہ کرنا ہے. کب سے کب تک؟ یہ تیسرا بھی آپ کا فرض ادا ہو گیا. اور اس کے بعد دوسرا واجب 3 دن شیطان کو، تیسرا واجب، ہاں تیسرا واجب، اچھا قربانی 2 کرنی ہے. کتنی قربانیاں کرنی ہیں؟ پاکستان میں کون کون قربانی کرتا ہے، تھوڑا اشارہ تو کریں. ہر سال ماشاءاللہ اللہ توفیق دیتا ہی. وہ قربانی بھی کوشش کرنی ہے، ہم نے کرنی ہے. وہ قربانی بھی، وہ بھی واجب ہے. اگر آپ وہاں مقیم ہیں، آپ کے پاس پیسوں کی گنجائش ہے، 400-500 ریال آپ کے پاس ہے، آپ مقیم ہیں، آپ کے پاس گنجائش ہے، 40-50 ہزار کے آپ مالک ہیں، تو وہ قربانی بھی آپ پہ کیا ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی. حج کی قربانی تو ہے ہی ہے، وہ تو کرنی ہے. جو پاکستان میں ہر سال کرتے تھے اس کو بھی ہم نے، وہ پاکستان میں بے شک کروا لیں یا وہاں کر لیں، دونوں طرح کی اجازت ہے. اور جو غریب آدمی ہے، مسکین ہے، مراد یہ کہ صاحب نصاب نہیں ہے، 50-60 ہزار کا مالک نہیں ہے کیش کی صورت میں یا نقدی کی صورت میں یا سونا چاندی کی صورت میں، تو اس پہ وہ ساقط ہو جائے گی. لیکن میں پھر بھی درخواست کروں گا ساقط ہو بھی جائے پھر بھی کریں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس سے بڑا اجر والا کام عید والے دن اور کوئی بھی نہیں ہے. ایک آدمی کروڑوں روپے خرچ کر رہا ہے، اس کو کم ثواب ملے گا، اس کو زیادہ ملے گا. تو یہ بھی کرنا ہے. تو تیسرا واجب ادا ہو گیا. چوتھا واجب کیا؟ سر کے بال منڈوانا. 5واں واجب طواف زیارہ، طواف حج کے ساتھ صحیح کرنا. اور 6واں واجب طواف الوداع. یہ 6 واجب ذرا دہرا لیں، مجھے لگ رہا ہے اس میں کجاوٹ سی نظر آ رہی ہے. پہلا واجب، اچھا ایک منٹ. فرض جو عمرے کے 2 فرض ہے نا، احرام باندھنا اور طواف کرنا، حج کے بھی وہی 2 فرض ہیں. اس لیے اب احرام کو واجب میں نہیں لائیں گے. احرام کیا ہے؟ احرام فرض ہے، عمرے میں بھی اور حج میں بھی. احرام، طواف، یہ عمرے کے بھی یہی 2 فرض ہیں، حج کے بھی یہی 2 فرض ہیں. ایک اضافی، ایک تیسرا فرض ہے کہاں جانا. اس لیے آپ فرض تو نہیں بھولیں گے نا. فرض کیا ہے جی؟ آپ یوں ہی سمجھے کہ 2 ہی فرض ہیں. کیا کیا؟ احرام اور طواف. احرام اور، اب آپ سے کو پوچھے احرام کہتے کس کو ہیں، تو تب آپ کہیں گے نیت کر کے تلبیہ پڑھنے کا نام احرام ہے. احرام کی آپ سے کو تشریح پوچھے تو، ورنہ آپ آسانی کے لیے آپ یوں یاد کریں، کیونکہ آپ نے دوسرے لوگوں کو بھی یہ یاد کروانا ہے. پہلا فرض کیا ہے؟ دوسرا فرض، عمرے کے بھی یہی 2 فرض ہیں، حج کے بھی، البتہ حج میں ایک اضافی، ایک تیسرا فرض ہے، اور وہ کیا ہے؟ اب تو نہیں بھولے گا انشاءاللہ. عمرے کے بھی 2 فرض، حج کے بھی کیا کیا؟ احرام اور طواف. احرام اور، البتہ حج میں تیسرا فرض اضافی کیا ہے؟ میدان عرفات کے چکر لاؤ، بس فرض ادا ہو گیا. اور حج کے، عمرے کے کتنے واجب تھے؟ 2. عمرے کے کتنے واجب تھے؟ 2. کیا کیا؟ صحیح اور سر کے بال منڈوانا. عمرے کے اندر بھی یہی 2 واجب آئیں گے، اس کے علاوہ 4 اور آ جائیں گے، تو ٹوٹل 6 ہیں. مینا میں بھی بعض حضرات نے کہا کہ ٹھہرنا واجب ہے، لیکن
بعض احباب کے ہاں مسنون سنت موقدہ ہے، لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ مینا کے جو دن ہیں 8 9 تو وہاں چلے جانا ہے، 10 11 12 یہ چاروں دن ہمارے کہاں گزرنے چاہیے؟ مینا میں گزرنے چاہیے۔ مینا کا لفظی ترجمہ پتہ کیا ہے؟ تمنا سے نکلا ہے کہ یہاں ہر تمنا اللہ پوری کرتا ہے، یہاں اللہ ہر تمنا پوری کرتا ہے۔ تو یہاں پر آپ حضرات نے بلکہ 13 کو بھی کوشش کریں کہ کنکریاں مار کے ہی آئیں۔ کون سی تاریخ کو؟ اور 13 کو کنکریاں وہی مار سکتا ہے جو رات وہاں رہے گا، 13 کی رات جو وہاں رہے گا وہ، ورنہ عام طور پہ 12 کی کنکریاں مار کے ہی نکل جاتے ہیں۔ درخواست ہے اگر ہو سکے تو 13 کی کنکریاں ضرور ماریں۔ یہ آپ کے 2 فرض، عمرے میں بھی وہی 2 فرض ہیں، حج میں بھی وہی 2 فرض ہیں۔ البتہ حج میں ایک تیسرا فرض کیا ہے؟ میدان عرفات۔ اور 6 واجب کیا ہیں؟ مزدلفہ میں رات کو ٹھہرنا، فرمائیے، اور دوسرے نمبر پہ 3 دن شیطان کو، اور تیسرے نمبر پہ قربانی کرنا، اور چوتھے نمبر پہ اور 5ویں نمبر پہ طواف کے ساتھ صحیح کرنا، اور 6 نمبر پہ جب واپس آنا ہے تو طواف الوداع کرنا۔ یہ 6 واجب ہیں۔ اور آخر میں درخواست کروں گا آپ کچھ بھی نہ کریں، صرف نیت کی، تلبیہ پڑھا، احرام بن گیا نا، احرام باندھ لیا اور کہاں چلے گئے؟ عرفات۔ کہاں چلے گئے؟ احرام باندھا اور کہاں چلے گئے؟ اور واپس آ کے ایک طواف کر لیا اور کچھ بھی نہ کیا۔ احرام باندھنا کس کو کہتے ہیں؟ نیت کرنے کا۔ حج دی نیت کر لی تو کتنے ٹوٹ کے نیت کر کے؟ نیت کی تھی، پہلا فرض، دوسرا فرض عرفات چلے گئے، اور تیسرا فرض کیا کر لیا؟ طواف کر لیا۔ یہ 3 کام کر لیے، باقی کچھ بھی نہ کیا تو دم دے کے، دم کہتے ہیں کہ کسی واجب کے چھوٹنے پہ ایک بکرا دے دیا جائے تو دم شم دے کے گزارا ہو جائے گا۔ میں مثال دے رہا ہوں، یہ نہیں کہ ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے ایسے ہی جیسے عرض کیا گیا، لیکن دم دے کے گزارا مراد ہے کہ آپ کی ادائیگی سب ہو جائے گی۔ کوئی بیمار ہو گیا، کسی وجہ سے نہ کر سکا، کچھ بھی نہ ہو سکا، لیکن اللہ کی قسم اگر اندر کو پاک اور صاف نہ کیا، دلوں میں قدورتوں کو، نفرتوں کو، بغض کو، بیماریوں کو، حسد کو، ان چیزوں کو رکھا تو ہزاروں حج کر لیں، روزانہ عمرہ کر لیں، اللہ کی قسم یہ معاملہ نہیں چلے گا، اللہ کی بارگاہ میں سرخ رو نہیں ہوں گے۔ وزارت حج کے لیے حج کرنے جا رہے ہیں، اللہ کے لیے جا رہے ہیں، لوگوں کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے لیے کون کون جا رہا ہے؟ سارے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا پتہ کیسے چلے گا کہ آپ اللہ کے لیے گئے ہیں؟ فرمایا جس بندے کی حج پہ جانے سے پہلے زندگی بدلنا شروع ہو جائے، اس کی زبان پہ نرمی آ 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 جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کاد الحلیم ان یکون نبیا، بردبار انسان، حلم والا، برداشت کرنے والا، معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا انسان، یہ اس کو نبوت نہیں ملتی، باقی اللہ کے قرب کے سارے راستے اللہ اس کو عطا فرما دیتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حنین کے موقع پہ غزوہ حنین پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، تو ادھر سے ایک صحابی آئے، آپ کھڑے ہو گئے، آپ کیا ہو گئے؟ کھڑے ہو گئے کہ دیکھ رہے ہیں صحابہ کو کیا صورتحال ہے۔ تو ایک صحابی آئے بھاگتے بھاگتے، ان کی نظر حضور پہ نہیں پڑی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک کے اوپر پاؤں رکھ دیا انہوں نے غلطی سے، آپ کا پاؤں زخمی ہوا، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، یوں پکڑی اور ان کی ادھر یوں، یہ دیکھیں نا آواز پیدا ہو رہی، یہ ہلکی سی آواز، لوہے پہ لگے جیسے تو کیا آواز آنے، آواز لگی نہیں، لوہے کے اوپر لگی، اور آپ نے فرمایا اوجعتنی، بھائی مجھے درد ہو رہی ہے، پاؤں پیچھے کرو، صرف اتنا کہا اور چھڑی لگائی، وہ بھی کس پر؟ لوہے کی زرہ پر، بدن پہ نہیں لگی، لوہے کی زرہ پر۔ انہوں نے جب نیچے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کا پاؤں میرے جوتے کی وجہ زخمی ہو رہا ہے، وہ جنگ والا جوتا پہنا ہوا تھا،
زاروں قطار رونا شروع ہو گیا کہ یہ میرے سے کیا گستاخی ہوگی، آپ کے سامنے تو آواز کو اونچی کر لے تباہ و برباد ہو جائے گا، میں نے تو پاؤں زخمی کر دیے۔ ساری رات روتے رہے کہ پتہ نہیں کیا آرڈر آتا ہے، کیا حکم آتا ہے۔ صبح کو آپ نے بلایا ان کو تو دل اور گھبرانا شروع ہو گیا، پتہ نہیں کیا آرڈر آیا۔ جب آپ آئے وہ صحابی، آپ نے فرمایا بھائی مجھے معاف کر دینا، کل میں نے آپ کو چھڑی ماری تھی، بھائی مجھے کیا کر دینا۔ اور یوں اشارہ فرمایا۔ وہ سامنے مختلف روایت ملتی ہیں، 60 بکریوں کا بھی ملتا ہے، 60 اونٹوں کا بھی ملتا ہے، یہ ریوڑ تمہارے لیے رکھا ہے جو کل میں نے تمہاری بے کرامی اور بے عزتی کی تھی۔ ایک صحابی ہیں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا نام ہے؟ غزوہ احد میں آپ نے فرمایا میری تلوار کا کون حق ادا کرے گا؟ پہلے آپ نے فرمایا میری تلوار سے کون لڑے گا؟ سارے صحابہ کے اتنی بڑی نسبت مل رہی ہے حضور کی تلوار، اور میری تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ سارے بیٹھ کے۔ حضور کی تلوار کا حق ادا کرنا آسان کام ہے؟ صرف 3 صحابہ کھڑے ہوئے، حضرت عمر، حضرت زبیر اور ابو دجانہ۔ حضرت عمر اور حضرت زبیر دونوں رشتہ دار ہیں، آپ نے ان کو بھی نہیں دی۔ کن کو تلوار دی؟ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ وہ تلوار لے کے نکلے اور مشرکین کی صفوں کو چیرتے 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 اینڈ تک گئے۔ وہاں حضرت ہندا کھڑی تھی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ چبایا، ناک کان کاٹ دیے، اس وقت مسلمان نہیں تھی۔ آپ اتنا روئے تھے کہ ہچکیاں بند رہی تھی، اتنا کسی موقع پہ آپ نہیں روئے، چچا سے محبت ہی بڑی تھی۔ ان کے سر پہ تلوار رکھی، اس نے چیخ ماری تو تلوار پیچھے کر لی، تو حضرت زبیر دیکھ رہے تھے کہ اس کو کیوں چھوڑا؟ کہا حیا آئی کہ اللہ کے محبوب کی تلوار عورت پہ چلے، اور ایک میں اور آپ ہیں۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ تیر تلوار کا زخم ختم ہو جاتا ہے، جراحات السنان لہت یام ولا یلتام ما جرح اللسان، یہ جو لسان زبان جو زخم کرتی ہے، زخمی کرتی ہے، اس کی مرم پٹی کوئی نہیں، اس کی مرم پٹی ہے ہی نہیں۔ آپ ذرا تصور کریں، آج سے 20 سال پہلے بھی کسی نے بات تصور میں لائیں ذرا، تو ساتھ ہی دل یوں ہو جاتا ہے۔ میں اور آپ اپنی خواتین کے ساتھ کیا، خواتین مردوں کے ساتھ کیا، سارے جس کا جو بس چلتا ہے اس تلوار کو اتنا تیز چلا رہے ہیں کہ جس کا حد اور کنارہ کوئی۔ آج سب توبہ کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد میری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اگلی بات آپ سن کے ایک منٹ میں بات پوری کر لوں اگر اجازت ہو تو۔ جس نے بھی کوئی سوال کرنا ہے لکھ لیں، آخر میں یہاں علماء بھی موجود ہیں، حضرات بھی موجود ہیں، جواب دیں گے انشاءاللہ، اس کے بغیر نہیں بھیجیں گے۔ تو ایک منٹ جی کر وہ بھی عرض کر دیتے، یہ لکھ لیجئے گا، بتا دیں گے انشاءاللہ۔ یہ وہ آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ یہ چھوٹی موٹی چیزیں رہ بھی جائیں گی نا میری جان، اللہ آپ کو خوش رکھے، مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ان چیزوں میں بعض دفعہ ہم اتنی تحقیق میں پڑ جاتے ہیں، جو اصل چیز ہے جو میں آپ کو حج کی روح بتانا چاہ رہا ہوں وہ چیزیں عموماً رہ جاتی ہیں۔ ان چیزوں پہ اتنا دھیان ہے، اور اللہ معاف فرمائے اس پہ بھی دھیان نہیں ہے، یہ ماشاءاللہ طلب کی نشانی ہے۔ عام طور پہ ادھر بھی دھیان نہیں رہتا، اور اگر کسی کا آتا بھی ہے تو ادھر ہی آ کے اڑ جاتا ہے، آگے نہیں جاتا۔ جو یہاں عمل کروانے کا مقصود ہے اس طرف نہیں جاتا دھیان، اور یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ جی حاجی صاحبان، یہ جو مسائل بیان کیے جا رہے ہیں ابھی آپ سنتے جائیں، اگر کمی بیشی ہوگی تو ہم یہاں پہ موجود ہیں، سوالوں کے جواب آپ کو دیں گے، لیکن بعد میں وقت ہوگا، ابھی ضروری باتیں وہ سن لیں۔ اور ایک اعلان اور ہے، خواتین کے لیے پیچھے ایمبولینس کھڑی ہے مسجد کی پہلی طرف، وہاں پہ واش روم ہے، واش روم یہ تو مرد رات کے لیے سامنے دائیں طرف وہاں پہ دفاع حاجت کے لیے جگہ موجود ہے۔ اور تیسرا اعلان یہ ہے کہ خواتین کے تمام مسائل یہاں پہ ڈسکس نہیں کیا جا سکتے مردوں کے سامنے۔ خواتین کی سائڈ پہ خواتین ماسٹر ٹرینر یہاں پہ موجود ہیں، بعد میں ان سے آپ سوالات کر سکتی ہیں، پوچھ سکتی ہیں اپنے، لیکن شرعی مسائل جو خواتین سے متعلق ہوں گے، اور اگر نمبر لینا ہو تو مجھ سے نمبر بھی لے سکتے ہیں، موبائل پہ بھی پوچھ سکتی ہیں۔ باقی ہمارے بزرگ ناراض نہ ہو جائیں، کنکریوں کا سن لیں، 13 کی کنکریاں میں نے کہا نا، مار کے آنا 13 تک،
تو روزانہ 21 ماریں گے تو 11 12 13 21 کتنی ہو گئی بزرگوں سمجھ آ گئی؟ آپ سوال کر رہے تھے نا 21 کتنی ہوگی 3 دن کی، اور 7 دن صرف پہلے بڑے شیطان کو مارنی ہے، کتنی ہو گئی؟ کتنی ہوگی جی؟ باقی کوئی پاجی ضائع بھی کر دے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی گناہ نہیں ہوگا. اس لیے 70 لے کے جائیں، زیادہ لے جائیں، کسی کو ضرورت پڑے اس کو دے دیں، اور کہیں سے بھی اٹھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں وہی کریں. بس آخری بات مرض کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ جی سمجھ آ گئی جی کنکری کی بات 70 کی بزرگوں؟ نہ کیا آ گئی سر؟ اچھا تو گزارش یہ کہہ رہا تھا کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو بھی کوئی آتا پوچھنے کے لیے کہ آپ کے کاغذوں میں سب سے اونچا عمل کون سا ہے، آپ کے کاغذوں میں سب سے اونچا عمل کون سا ہے، یہ بدر میں بھی شریک ہوئے، احد میں بھی شریک ہوئے، ہر غزوے میں شریک ہوئے، تو فرماتے ان ارجا عملی عندی، میرے کاغذوں میں سب سے اونچا عمل جس کی میں امید کرتا ہوں کہ میں جنت میں سب سے اعلیٰ درجے میں جاؤں گا، وہ 2 چیزیں ہیں. کتنی چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز ما آذیت احدا بلسانی، آج تک میری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی. کیا فرماتے؟ پہلی چیز کیا؟ آج تک. اور ہم میرا خیال ہے یہ جملہ کہہ سکتے ہیں، اللہ مجھے بھی اس بیماری سے نکالے، آپ کو بھی نکالے اس مبارک سفر کے صدقے سے. ہم یہ جملہ کہہ سکتے ہیں کہ آج تک میری زبان سے بچا ہوا کوئی نہیں، نہ کوئی بڑا، نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی عالم، نہ کوئی طالب علم، نہ کوئی صدر، نہ کوئی وزیر، میں ہر ایک روح ڈسیا. یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے. اللہ مجھے اس سفر مبارک کے صدقے سے مجھے بھی اس نکالے، اپنے حبیب کے صدقے سے نکالے، اللہ آپ کو بھی نکالے، اللہ پوری امت کو نکالے. دوسری چیز فرمائی ولا اجد فی قلبی غلا لاحد، میرے دل میں کسی کی نفرت نہیں ہے. گرمی سردی ہو جاتی ہے سگے بھائیوں میں، والدین میں، میاں بیوی میں، لیکن دلوں میں نہ رکھے، اس کو نکال دیں. آئی مجھے برا لگا، آپ کو برا لگا، اللہ کے لیے معاف کر دیں. جو اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے ساتھ ایک سودا کر رہا ہے میرے بندے یا میری بندی. کیا سودا کر؟ جب تجھے غصہ آئے میری رضا کے لیے معاف کر دینا، میری عزت کی قسم جب تیری تباہی کا وقت آئے گا میں تجھے معاف کر دوں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو. پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو. علی بابا نبی نانا شرافت ہو. سر سجدے میں رکھ کے یوں سنایا کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو. انہوں نے اس حالت میں بھی نماز اور قرآن کو نہیں چھوڑا. اللہ کا واسطہ ہے آپ حضرات بھی نماز اور قرآن کا دامن پکڑیں. عدل کا دامن انہوں نے وہاں بھی نہیں چھوڑا، ہم بھی نہ چھوڑیں. باقی جتنا یہ مذاکرہ کیا گیا ہے آپ کو یوٹیوب پہ بھی مل جائے گا. عمران بشیر میرا نام ہے، میرے نام سے آپ کو یہ ساری ریکارڈنگ مل جائے گی. اگر آپ سننا چاہیں دوبارہ تو اس پہ سن لیجئے گا. اللہ تعالی ہم سب کو سن کر عمل کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. باقی کوئی ایسی بات جس سے کسی بھی بہن بھائی کا دل دکھا ہو وہ معاف فرما دیجیے گا. کوئی اچھی بات لگی ہو تو دعا فرما دیجیے گا. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.